السلام علیکم۔ ہم نیا ناول سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ نمرہ احمد کا ہے، نمل۔ نمل بہت خوبصورت ناول ہے۔ سب تعریف اور سارا شکر اللہ کے لیے ہے۔ شاہ زیب خان قتل کیس اور نیب آفیسر کامران فیصل قتل کیس سے متاثر ہو کر لکھے جانے والا ناول نمل، جو 3 سال پہلے ایک ایک حرف کاغذ پر اتارنے سے شروع ہوا تھا، آج ایک مجسم حقیقت بن کے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ خون اور دل سے جڑے نور اور انہی دونوں سے جڑے گناہوں کی کہانی ہے۔ نمل میں آپ کو مختلف اقسام کے لوگ ایک جگہ نظر آئیں گے اور وہ سب ہماری زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان سب میں برائیاں اور اچھائیاں دونوں موجود ہیں۔ نمل کے اچھے کردار اتنے اچھے نہیں ہیں اور برے کردار مکمل طور پر برے نہیں ہیں۔ آپ نے ان سرمئی کرداروں کی اچھائیوں کو اپنانا ہے اور ان کی برائیوں سے سبق سیکھنا ہے۔ ان کے دکھوں سے اپنا کتارسس کرنا ہے اور ان کی کامیابیوں سے اپنے لیے راہ متعین کرنی ہے۔ کہانیوں میں دل دکھا دینے والے واقعات کی منظر کشی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ زندگی میں آگے بڑھتے قاری کے سینے میں جو دل برف بنتا جا رہا ہے، اس کو کلہاڑا مار کے توڑا جا سکے۔ وہ ٹوٹے گا تو اندر روشنی اور تپش داخل ہوگی، پھر ہی وہ پگھل کے نرم پڑے گا اور جذبوں کو پرانی شدت سے محسوس کرے گا۔ اگر ہم ایسا نہ لکھیں اور ایسا نہ پڑھیں تو دنیا کے دھکے، دکھ اور تکالیف ہمیں سرد مہر اور بے حس بناتی چلی جائیں گی۔ نمل کو بھی میں نے اسی لیے لکھا ہے تاکہ آپ اپنے دل کے مراکز کی شفا بھی پہچانیں اور اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ واپس بھی جڑ جائیں۔ اس کتاب کو لکھنے میں بہت سارے لوگوں نے میرا ساتھ دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ نمرہ احمد، 6 فروری 2017۔ ہمارا سعدی، باب 1۔ اور خدا نے انعام کیا نوح علیہ السلام پر اور ان کے بیٹوں پر، اور ان سے فرمایا آباد رہو اور پھیلتے جاؤ اور زمین کو بھر دو۔ تمہارا خوف اور تمہاری ہیبت ہوگی زمین کے ہر درندے پر، آسمانوں کے ہر پرندے پر، مٹی پہ رینگنے والی ہر شے پر اور سمندر کی تمام مچھلیوں پر۔ تمہارے ہاتھوں میں وہ پہنچائی جائیں گی، ہر زندہ محرک شے تمہاری غذا ہوگی، اور جیسے میں نے تمہیں عطا کیے ہیں سرسبز پودے، ویسے ہی میں تمہیں ہر شے عطا کروں گا، مگر تم اس کو اس کی جان کے ساتھ نہیں کھاؤ گے، اور اس کی جان اس کا خون ہے، اور تمہاری جان کے خون کا میں حساب لوں گا ہر درندے اور ہر انسان سے، اور میں یقیناً حساب لوں گا ہر انسان سے اس کے ساتھی انسان کی جان کا۔ صحن تاریک تھا اور طویل برآمدہ نیم روشن، فجر کی 2 اذانیں دی جا چکی تھیں اور آسمان گہرا جامنی تھا۔ برآمدے کے آگے کوٹھریاں اور کوٹھریاں تھیں جس کے دروازے سلاخ دار تھے اور جن کی میلی دیواروں پر لکیریں نشان و نام سے لکھے تھے۔ کچھ قیدی سو رہے تھے، کچھ جاگ رہے تھے۔ یہاں زندگی 2 انتہاؤں کے درمیان لٹکتی تھی، سیاہ دھاری سفید دھاری سے مکمل الگ ہو چکی تو فجر کی تیسری اذان گونجنے لگی۔ ہواؤں نے موزن کی آواز کو اپنے پروں پر اٹھایا اور صحن میں پھیلا دیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایسے میں برآمدے میں 2 پہرے دار ٹہلتے ٹہلتے ایک ستون کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے بیڑی سلگائی اور دوسرے کو اس کی پیشکش کی، جسے دوسرے نے مسترد کر کے پھر سے اس حوالاتی قیدی کی کوٹھری کو دیکھا جس کے سامنے وہ کھڑے تھے۔ پہلے سپاہی عبدالشکور نے بھی گردن موڑی، پھر استہزائیہ مسکرا کر سر جھٹکا۔ محمد دین، بار بار اس بدمزاج آدمی کو نہ دیکھا کر، اس کا دماغ پہلے ہی خراب رہتا ہے، تیری ہمدردی سے وہ اور شیر ہو جائے گا۔ لبوں سے دھواں چھوڑتے اس نے تنبیہ کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ موذن کی صدا برابر آ رہی تھی۔ محمد دین تعصب سے اسی کوٹھری کو دیکھتا رہا جس میں سفید لباس میں ملبوس قیدی نماز کا کپڑا بچھاتا نظر آ رہا تھا۔ کیا یوں نماز پڑھنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے؟ محمد دین نے مایوس آواز میں پوچھا۔ قیدی آستینیں کلائیوں تک برابر کر رہا تھا جو اس نے وضو کے لیے اوپر چڑھائی تھیں۔ اس کی پشت ان دونوں کی جانب تھی۔
قتل کبھی معاف نہیں ہوتا، اور جو اس کی طرح اپنی بیوی اور سگے بھائی کو قتل کر دے وہ تو کبھی معاف نہیں ہو سکا۔ بیڑی کا بڑا سانس اندر کھینچتے عبدالشکور نے فتویٰ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مگر اس کی بیوی اور اس کے بھائی کے تعلقات تھے، اس نے غیرت میں قتل کیا تھا، یہی سننے میں آیا ہے، تبھی تو 4 سال سے جیل میں ہے۔ محمد دین ستون سے ٹیک لگائے ترہم سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ قیدی اب کپڑے کے سرے پر کھڑا تکبیرات پڑھتا رفع یدین کر رہا تھا۔ برآمدے کی مدھم روشنی میں اس کا نیم رخ واضح تھا، سفید شلوار، سفید کرتا، بالکل کفن جیسا۔ اب گردن جھکی تھی، ہاتھ سینے پر تھے، قدرے لمبے بال 2 انچ کی پونی میں بندھے تھے۔ اس کا عمومی تاثر صاف ستھرے، اونچے، مضبوط جسم اور خوبصورت نقوش والے مرد کا پڑتا تھا۔ فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ اذان ہواؤں میں ترنم گھولتی سنائی دے رہی تھی۔ تو بیوی کو طلاق دے دیتا، بھائی سے تعلق توڑ دے لیتا، قتل کرنا ضروری تھا؟ اور لوگ نماز توبہ ووبہ کے لیے نہیں پڑھتے، ان کو رہائی چاہیے ہوتی ہے۔ تلخی سے کہہ کر اس نے ایک اور کش کھینچا، مگر ایک بات ماننے کی ہے، اس کے غصے کے علاوہ یہ بندہ برا نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا انٹیلیجنس میں اونچا عہدہ تھا، اچھا خوبصورت جوان تھا، مگر بیوی ایسی نکلی کہ زندگی برباد ہو گئی فارس غازی کی۔ اندر فارس غازی اب رکوع میں جھک رہا تھا۔ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ فضا میں تیرتی آواز ملائمت سے ستونوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہاں تو اپنا کیا سامنے آتا ہے، اب یہ بچے گا تھوڑی ہوں۔ لاپرواہی و استہزاء سے سر جھٹک کر عبدالشکور جانے کو پلٹا، تب بھی محمد دین کسی سحر کے زیر اثر بولا، مگر وہ کہہ رہا تھا یہ رہا ہو جائے گا۔ عبدالشکور نے حیرت سے اب رک کر اپنے ساتھی کو دیکھا۔ یہ فارس غازی رہا ہو جائے گا، یہ کس نے کہا؟ وہی وہ لمبا خوبصورت گھنگریالے بالوں والا لڑکا جو اس سے ملنے ہر ہفتے آتا ہے۔ محمد دین کی نگاہیں ہنوز اس پر مرکوز تھیں۔ فارس غازی اب سجدے میں سر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کا بھانجا، کیا نام ہے اس کا، اور اس کے لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات ہمیشہ سچ ہو جاتی ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا ہفتہ وار پیشی ہوا کرے گی، ایسے ہی ہوا۔ پھر اس روز وہ کہہ کر گیا کہ اس ہفتے یہ رہا ہو جائے گا۔ نہ تو اس کا بھانجا یہ سب تجھے کیوں بتاتا رہتا ہے؟ عبدالشکور بیڑی لبوں سے ہٹائے مشکوک نظروں سے محمد دین کو دیکھ رہا تھا۔ ابے مجھے کہاں، اسی کو بتا رہا تھا، میں نے یوں ہی سن لیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان اب دھیمی پڑ رہی تھی۔ چھوڑو یار، یہ نہیں رہا ہونے والا، اس نے تلخی سے کہہ کر بیڑی پھینکی اور پھر سلگتے بجھتے انگارے کو دیکھنے لگا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آواز دم توڑ گئی، فضا میں سکوت چھا گیا۔ پھر بلبل نے صدا لگائی، درختوں نے پتے جھکائے اور ساری مخلوق اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ قیدی سلام پھیر کر اٹھا، جائے نماز کا کونا موڑا، کف کلائی پہ موڑے اور چلتا ہوا سلاخوں تک آیا۔ اس کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں واضح ہوا۔ اس کی آنکھیں سنہری تھیں۔ انہیں سکیڑ کر تیکھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس نے انگلی سے ان کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ محمد دین میکانکی انداز میں قریب آیا۔ عبدالشکور اتنا متاثر نہ تھا، مگر اس نے بھی پیروی کی۔ اپنے کان صاف کر کے دھیان سے سنو۔ وہ تیز نگاہوں سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولا، پہلی بات وہ میرا سگا نہیں، سوتیلا بھائی تھا۔ دوسری بات میرے بھانجے کا نام سعدی یوسف ہے۔ اور آخری بات، اگر آئندہ تم مجھے میری ملاقات کے اوقات میں اپنے قریب پھٹکتے نظر آئے تو اگلے دن یہاں پہرا وہیل چیئر پہ دو گے، سمجھ میں آیا؟ تجھے تو میں ابھی۔ عبدالشکور غصے سے آگے بڑھا، مگر محمد دین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے پیچھے دھکیلتے چھوڑو جانے دو کہہ کر اسے روکا اور واپس لے گیا۔ کیا؟ ہاں ابھی کیا؟ سلاخیں تھامے فارس نے بھینچے جبڑے اور گسیلی آنکھوں سے پکارا، مگر محمد دین بامشکل سمجھا بجھا کر اسے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فارس نے سر جھٹکا اور واپس ہو لیا۔ صبح کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔
میں زخم ہوں پھر بھی دکھائی نہ دوں۔ ٹھیک اسی وقت اسلام آباد کے دوسرے حصوں پر بھی فجر ایسی ہی طلوع ہو رہی تھی۔ اس اپر مڈل کلاس کالونی میں ایک گھر کی کھڑکیاں نیلے اندھیرے میں روشن تھیں۔ چھوٹے سے لان کے سامنے لاؤنج کی کھڑکی نظر آتی، مگر گھر کی بغلی گلی سے اندر جاؤ تو پہلے کچن کا بند دروازہ آتا اور پھر ایک بیڈ روم کی کھڑکی جس سے چہرہ لگا کر دیکھو تو اندر لیمپ جل رہا تھا اور کارپٹ پہ ایک لڑکی نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی تھی۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے جلتے لیمپ کے ساتھ موبائل، پانی اور چند دوائیاں رکھی تھیں، ایسی دوائیاں جو گردے کا وہ مریض استعمال کرتا ہے جس کو ڈونر گردہ کسی دوسرے کا لگا ہو۔ وہ نماز ختم کر کے بنا دعا مانگے اٹھی، جائے نماز اسی میز کے خانے میں رکھی، دوپٹہ اتار کر بال آزاد کیے، پھر پلٹ کر اسٹڈی ٹیبل تک آئی تو اس کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ صاف مگر قدرے زرد رنگت کی، دراز قد، دبلی پتلی سی تھی، نقوش متناسب، آنکھیں بادامی رنگ کی، گہری بھوری پلکیں مڑی ہوئی اور ناک میں ہیرے کی ننھی سی لونگ، بالکل مونگ کے دانے جتنی۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی مگر اس کے بال خوبصورت تھے، گہرے بھورے، سر سے کان تک سیدھے اور پھر موٹے موٹے کرلز کی صورت گھنگریالے ہو جاتے۔ وہ سٹیپس میں تھے، سامنے سے تھوڑی ٹھوری تک، پھر کندھوں سے تک اور پھر پیچھے کمر تک۔ اس نے الماری کھول کر ایک فائل نکالی اور بے دھیانی میں ایک ڈبے کو لڑکھڑا دیا جس سے اخبار کے چند تراشے پھسل کر باہر گرے، مگر چونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا سو اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اور فائل کھول دی۔ اخبار کے تراشے اس کے قدموں میں گرے رہے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، وہ ٹھیک سے پڑھے نہ جاتے تھے، مگر پھر کھڑکی کے باہر صبح پھیلتی گئی اور روشنی اندر بھرتی گئی اور ان کی تحریر واضح ہو گئی۔ ان تراشوں کی سرخیاں کہہ رہی تھی: اسسٹنٹ ڈائریکٹر فارس غازی پراسرار طور پر کمرے میں مردہ پائے گئے، پولیس نے موت کو خودکشی، عزیز و اقارب نے قتل قرار دے دیا، کمرے سے لیپ ٹاپ اور اہم ڈاکومنٹس بھی غائب۔ اسلام آباد کے پوش ایریا علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خاتون جاں بحق، ایک زخمی جاں بحق۔ خاتون کچھ روز قبل مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے نیب ڈائریکٹر کے بھائی کی اہلیہ تھیں۔ زخمی خاتون کے دونوں گردے فائرنگ کے نتیجے میں ضائع ہو چکے ہیں، نیز ان کا تعلق نیب ڈائریکٹر کے قتل کا مما حل۔ پولیس نے سوتیلے بھائی فارس غازی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق اپنی بیوی اور رشتہ دار خاتون پہ فائرنگ کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ۔ وہ ہاتھوں سے تیزی سے وہ کاغذ سمیٹے اور ان کو ڈبے میں ڈالتے ہوئے الماری بند کی، پھر سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ وہ تیار ہو چکی تھی اور اب گیلے گھنگریالے بال برش کر رہی تھی۔ فجر بیتے کافی دیر ہو چکی تھی اور باہر ہر طرف سنہری روشنی تھی۔ اس کی کھڑکی کے باہر پتلی گلی میں واپس چلتے جاؤ تو اب کچن کا دروازہ کھلا تھا اور جالی سے باتیں کرنے کی آوازیں اور ناشتے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ملازم لڑکا کھڑا چائے دم پہ رکھ رہا تھا، ساتھ ایک ہٹی کٹی اس کے طبقے کی عورت کھڑی تھی۔ وہ صداقت ماں کا سارا پیغام سمجھ میں آ گیا نا؟ اب میں تسلی سے گرائیں چلی جاؤں؟ وہ جیسے کوئی لمبی چوڑی بات سمیٹ رہی تھی۔ لڑکے نے ہاں نا چاچی کہنے والی تشویق کروائی۔ چاچی نے جیسے فراغت سے ادھر ادھر دیکھا، یہ تو اپنی باجی کا ناشتہ بنا رہا ہے۔ اس نے مالکن کی بابت استفسار کیا۔ ہاں، اور صاحب کا بھی۔ باجی کے ابو؟ 2 لوگ ہی تو ہیں گھر میں۔ نہ تو تیری باجی کی شادی وادی نہیں ہوئی؟ صاحب نے بہت پہلے انڈا توڑتے ہوئے بہت کھینچا۔ باجی کی منگنی کی تھی، شادی بھی ہونے والی تھی، مگر پھر بازار میں فائرنگ ہوئی اور باجی کو بھی گولی لگ گئی، بس دونوں گردے ضائع ہو گئے۔ کسی انگریز عورت نے گردہ تو دے دیا اور لگ بھی گیا، پر منگنی ٹوٹ گئی۔ پھر باجی نے شادی نہیں کی؟ بیچاری 27-28 کی تو ہوگی۔ ارے 33-34 سے کم کی نہیں ہے باجی، لگتی چھوٹی ہیں، صداقت نے فخر سے کہتے ہوئے انڈا تیل پر ڈالا۔ شڑ شڑ کی آواز آئی اور تیل میں بلبلے بننے لگے۔ تجھے کیسے پتا اس کی عمر کا؟ چاچی نے مشکوک نظروں سے لڑکے کو دیکھا۔ عمر کا نہیں، سالگرہ کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ ہر سالگرہ پہ سعدی بھائی کارڈ اور پھول جو لے آتا ہے۔ سعدی بھائی کون ہے؟ لے، تجھے سعدی بھائی کا نہیں پتا؟ صداقت نے انڈا پلٹتے ملامتی نظروں سے چاچی کو دیکھا۔ باجی کا بھتیجا ہے، بڑے صاحب کا پوتا۔ دیکھ ایسے ہوتے ہیں بھتیجے، اور تو گرائیں آتا ہے تو مجال نہیں کہ چاچے چاچی کو شکل بھی دکھا دے۔ ساتھ ہی لڑکے کی پشت پر دھموکا جڑا، وہ بلبلا کر رہ گیا۔ اسی لیے تو باجی اپنے بھتیجے سے بڑا پیار کرتی ہوگی۔ کہاں؟ برا منہ بنائے صداقت نے اسی انداز میں کہا۔ وہ تو سعدی بھائی سے بات بھی نہیں کرتی، ملتی بھی نہیں ہے۔
وہ تب بھی گھر آتا ہے جب وہ نہیں ہوتی، وہ اس سے ناراض ہے۔ آئے ہائے کیوں؟ پرانی ناراضگی ہے۔ باجی کو جو گولی لگی تھی وہ سعدی بھائی کے ماموں نے ماری تھی، بس تب سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ وہ سر جھکائے کام کرتے ہوئے تبصرہ کیے جا رہا تھا۔ چاچی نے پرسوچ ہنکارا بھرا، تو اسی لیے باجی کے بھائی کا خاندان ان کے ساتھ نہیں رہتا؟ او نہیں چاچی، وہ تو ہمیشہ سے الگ رہتے تھے۔ پھر خاندان میں اور ہے بھی کون؟ باجی کے ایک ہی بھائی تھے، سعدی کے ابو عرصہ ہوا فوت ہو چکے۔ ان کی وفات سے بھی سالوں پہلے سے انہوں نے گھر الگ کر لیا تھا۔ ان کی بیوی کو اپنی ساس مطلب باجی کی مرحومہ امی سے نہیں بنتی تھی۔ پھر بھی باجی بڑا خیال کیا کرتی تھی اپنے بھتیجوں کا۔ سعدی بھائی لوگ 3 بہن بھائی ہیں، یہ تو اب کچھ سالوں سے ان کی بول چال۔ صداقت، اگر آپ ہمارے شجرہ نسب پہ روشنی ڈال چکے ہو تو ناشتہ ٹیبل پہ لگا دو گے؟ صداقت کے ہاتھ سے چمٹا گرتے گرتے بچا۔ چچی بھتیجا گھبرا کر پلٹے۔ وہ کوٹ بازو پہ ڈالے، دوسرے ہاتھ میں پرس لیے چوکھٹ پر کھڑی تھی، اور یہ فقرہ اس نے بنا کسی غصے یا طنز کے بہت سادگی اور نرمی سے ادا کیا تھا۔ لایا باجی بس۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر ایک دم تیز تیز کام کرنے لگا۔ چاچی نے بھی خفیف سا سلام کیا۔ وہ اسی نرمی مگر سنجیدگی سے جواب دے کر راہداری میں آگے چلتی گئی، اور ہیل کی فرش سے ٹکراتی آواز گونجتی گئی۔ راہداری کے سامنے بڑا سا لیونگ روم تھا۔ اس کا آدھا حصہ صوفوں سے آراستہ ٹی وی لاؤنج تھا، باقی نصف میں ڈائننگ ٹیبل بچھی تھی۔ سربراہی کرسی پر ایک معمر صاحب وہیل چیئر پر بیٹھے اینک ناک پر جمائے اخبار دیکھ رہے تھے۔ وہ دائیں ہاتھ کی پہلی کرسی پر آ بیٹھی، چیزیں ایک طرف رکھیں، پلیٹ اٹھائی، کانٹا اس میں رکھا۔ آج گھر کب آؤ گی؟ جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ وہ بہت ٹھہرے ہوئے نرم انداز میں بولتی تھی، اور اس کے فقرے ایک روانی میں لبوں سے ادا ہوتے تھے، اور وہ ہمیشہ بات ختم کر کے سانس لیا کرتی۔ اس کے باوجود ہر لفظ واضح اور کلیئر ہوتا تھا۔ زمر، انہوں نے پکارا۔ زمر نے جواب میں صرف ہوں کہا۔ کل کی تاریخ یاد ہے؟ کیا تھی؟ کوئی کرکٹ میچ تھا؟ زمر نے اسی اطمینان سے پوچھتے ہوئے نیپکن کو گود میں بچھایا۔ سعدی کی سالگرہ تھی، وہ 25 سال کا ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت سست ہوئی، بھوری آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ وہ ایک دم چہرہ موڑ کر صداقت کی طرف متوجہ ہو گئی، جو لوازمات میز پر رکھ رہا تھا اور زمر سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ بڑے ابا بھی اخبار کو ہی دیکھ رہے تھے۔ صداقت اندر چلا گیا تو انہوں نے کہا، کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ تم کیا کیا بھولنے لگی ہو؟ 4 سال سے اس کے گھر جانا بھول گئی ہو، 1.5 سال سے اس کی شکل دیکھنا بھول چکی ہو۔ زمر نے میز کے وسط میں رکھے گلدان کو دیکھتے ہوئے کپ لبوں سے لگایا، بولی کچھ نہیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ تمہاری کوئی سالگرہ نہیں بھولتا، میں اسے کال کر لوں گی۔ کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف نہیں ہوتا۔ زمر نے سنجیدگی سے بڑے ابو کا چہرہ دیکھا، جو اب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کی پرواہ کیوں نہیں کروں گی؟ تو پھر اس سے ناراضگی ختم کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں اس سے ناراض نہیں ہوں۔ سعدی میرے لیے کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور کوئی بھی چیز اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ تو پھر اس سے ملتی کیوں نہیں ہو؟ ٹھیک ہے، آپ ہمارا ناشتہ سپوائل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ پیالی پرچ پر رکھ کر وہ مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ مجھ سے کیوں نہیں ملا جب میں بیمار تھی؟ ابا، میرے گردے ضائع ہو گئے تھے۔ ایک اجنبی عورت مجھے گردہ دے سکتی ہے، مگر میرا بھتیجا مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی پڑھائی زیادہ ضروری تھی۔ ابا، وہ میرا بیٹا تھا، میرا بھائی تھا، میرا سب سے اچھا دوست تھا، مگر وہ میرے پاس نہیں تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ وہ انگلینڈ چلا گیا، اور ہاں، وہ وہاں سے مجھے کال کر لیتا تھا، مگر کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف تو نہیں ہوتا نا۔ تو میں اس کی یہ بات درگزر کر دیتی اگر اس نے یہ نہ کہا ہوتا کہ فارس بے گناہ ہے۔ اور زمر رک گئی، اس کے تاثرات بدلے، آنکھوں میں گہرا کر تکلیف غصہ ابھرا۔ فارس قاضی کا نام میرے سامنے مت لیا کریں۔ اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا آپ بھول گئے ہیں تو میں یاد کرا دیتی ہوں۔ اس کا جیسے ناشتہ حرام ہو چکا تھا۔ لبوں کو نیپکن سے تھپتھپا کر بال کان کے پیچھے اڑ سے ان کی آنکھوں میں آنکھ دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولی، وہ آپ کی بہو کا بھائی، اس نے 4 سال پہلے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس نے اپنی بیوی اور مجھے ایک جگہ بلا کر ہم دونوں کو شوٹ کر دیا تاکہ میں اصل ٹارگٹ سمجھی جاؤں۔ ان 3 گولیوں نے جو مجھے کمر پر لگی تھیں کہ اس شخص نے میری پشت پر ہی تو حملہ کیا تھا۔ میرے صرف گردے نہیں چھینے، ہر چیز چھینی۔ اور سعدی، اس نے تب بھی کہا تھا، اب بھی کہے گا کہ اس کا ماموں بے گناہ ہے۔ گریٹ! دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے جیسے کسی نادیدہ ہستی کو شاباش دی۔ اس کا رنگ نچڑ چکا تھا اور وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ اس نے سعدی کے بڑے ماموں اور اپنی بیوی کو مارا، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، مگر اس نے مجھے بھی مارنا چاہا اور یہ میرا معاملہ ہے۔ مگر ابا، اس کے باوجود میں فارس غازی کے کیس کو فالو نہیں کرتی۔ میں خود کو 1.5 سال سے اس کیس سے الگ کر چکی ہوں، اپنا بیان بھی واپس لے چکی ہوں، کیونکہ جب اس واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے مجھے نئے سرے سے تکلیف ہوتی ہے۔
پلیز مجھے کم از کم ناشتے کی میز پر یہ تکلیف مت دیا کریں۔ بہت دکھ سے کہتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بڑے ابا نے خاموش تعصب سے اسے جاتے دیکھا، پھر اس کی آدھی چائے کی پیالی کو۔ ہر سادی سے شروع ہو کر فارس پر ختم ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں چائے، ناشتے اور کھانے یوں ہی ادھورے رہ جاتے تھے۔ پھر حشر کے ساماں ہوئے۔ فجر کو قضا ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھیں اور سورج ابھی تک ٹھنڈا تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک پوش علاقے میں زندگی اتنی صبح بھی یوں بیدار اور چاق و چوبند تھی جیسے کوئی کبھی سوئی ہی نہ ہو۔ وہ ایک بلند اور عالیشان محل نما گھر تھا۔ باہر سیکیورٹی چیک پوائنٹس، مسلح گارڈز، کرنٹ سے لبریز تاریں تھیں۔ اندر عمارت سبزہ زار کے درمیان میں کھڑی تھی اور آگے پیچھے اونچی نیچی پہاڑیوں کی مانند لان کہیں نشیب میں جاتا، کہیں اوپر اٹھ جاتا۔ لان میں باورچی ملازم چوکسی سے کام نپٹا رہے تھے، کسی بڑے ایونٹ سے پہلے ہونے والی پلاننگ۔ ایک سنہرے باب کٹ والی لڑکی جو دودھیا رنگت اور دلکش نقوش کی مالک تھی، ہاتھ سے مختلف جگہوں پر اشارہ کرتی ایونٹ آرگنائزر کو ہدایات دے رہی تھی، جسے آرگنائزر مستعدی سے سر ہلاتا ڈائری پہ نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ دور سے ایک فلپینو ملازمہ جو خوش شکل اور بااعتماد تھی اور سفید بلاؤز، اسکرٹس اور ٹائٹس میں ملبوس تھی، چلتی ہوئی آئی، اس لڑکی کے سامنے مسکرا کر سر کو خم دے کر پوچھا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے مس شہرین؟ شہرین آرگنائزر کو بتا رہی تھی کہ اسے پھول کیسے اور کدھر چاہیے۔ اس نے رک کر بیزار نظر اس پر ڈالی۔ صرف اتنا کہ تم ہر 2 منٹ بعد آ کر مجھ سے یہ سوال مت پوچھا کرو۔ وہ ناک سکوڑ کر مڑ گئی۔ وہ فلپینو کی مسکراہٹ بھی برقرار رہی۔ سر کو خم دے کر وہ وہاں سے چلی آئی۔ یقیناً وہ عملے کی سپروائزر تھی۔ تبھی بہت تمکنت سے تھوڑی دور ایجنسی کی طرف سے آئی فاضل میڈز کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ سب ٹھیک جا رہا ہے؟ اس نے تحکم سے جائزہ لیا۔ پرفیکٹ۔ ویسے ابھی پارٹی میں 1 ہفتہ ہے، ہم کچھ جلدی تیاری نہیں کر رہے؟ یہاں ہر کوئی وقت سے پہلے کام کرنے کا عادی ہے، اور یہ ہاشم کاردار کی بیٹی کی سالگرہ ہے، کوئی عام بات نہیں۔ فیونا نے قدرے فخر سے جتایا۔ ملازمہ نے مڑ کر بے اختیار شہرین کی سمت دیکھا۔ یہ ہاشم کاردار کی بیوی ہے نا؟ انہی کی بیٹی کی سالگرہ ہے؟ ہاں، مگر ان کی علیحدگی ہو چکی ہے۔ یہ یہاں نہیں رہتی، پارٹی کے لیے آئی ہے۔ اور ادھر کون رہتا ہے؟ ملازمہ کو دلچسپی ہوئی تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں لان ڈھلوان میں جا کر ختم ہوتا تھا پوچھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی عمارت سی بنی تھی جیسے انیکسی ہو۔ وہ تو فارس غازی کا پورشن ہے۔ فیونا نے برا سا منہ بنایا۔ وہ کون ہے؟ ہاشم صاحب کی پھپھو کا بیٹا، مگر وہ گھر مقفل ہوتا ہے کیونکہ فارس جیل میں ہے۔ پھر دھیمی آواز کی، اس نے اپنے سوتیلے بھائی مطلب اپنے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، اور اپنی بیوی کو بھی۔ اوہ! ملازمہ کی آنکھیں حیرت اور تجسس سے پھیلیں۔ تو اس کے مقتول بھائی کا خاندان یہاں نہیں رہتا؟ بتایا تو ہے، وہ اس کے باپ کا بیٹا تھا۔ ہاشم صاحب اس کی ماں کی طرف سے کزن ہوئے۔ تو ان سوتیلے رشتہ داروں کا یہاں سے کیا تعلق؟ گوسپ کا لطف ختم ہوا تو وہ منہ بنا کر اندر مڑ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی کروفر بھری چال میں عاجزی آ گئی۔ اس نے لیونگ روم پار کیا جس میں سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دیں اور گھر کی 4 منزلہ ختم ہونے کے بعد چھت آتی۔ یوں لیونگ روم بہت عالی شان تاثر ڈالتا۔ پھر وہ ڈائننگ روم میں آئی اور سربراہی کرسی ادب سے کھینچی۔ یہاں سے لیونگ روم نظر آتا تھا اور اسے اپنی مالکن بھی آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی باریک ہیل سے تیز تیز چلتی آ رہی تھی۔ ٹائٹس پہ انگریزی طرز کا بغیر آستین کے گھٹنوں سے اوپر آتا لباس پہن رکھا تھا۔ ہلکے بھورے ڈائی بال سیدھے اور کمر پہ تھے اور شیرنی جیسی آنکھیں تھیں۔ چہرہ خوبصورت اور ملائم۔ وہ یقیناً کافی عمر کی تھی مگر بہت سمارٹ اور تر و تازہ۔ گڈ مارننگ مسز جواہرات۔ مارننگ، مسکرا کر جواب دیتی وہ سربراہی کرسی پر ملکہ کی شان سے بیٹھی، نیپکن گود میں بچھایا اور باادب کھڑی فیونا کو شیریں لہجے میں مخاطب کیا۔ میرے بیٹے کدھر ہیں؟ ہاشم تیار ہو رہے ہیں اور نوشیروان ابھی نہیں اٹھے۔ جواہرات نے جواب دیے بنا پلیٹ اپنے قریب کی۔ میم، آپ کی فلر ٹریٹمنٹ کی اپائنٹمنٹ ہے آج شام کی۔ اپائنٹمنٹ ہے؟ آپ نے ریمائنڈ کروانے کو کہا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسی باتیں آواز مدھم رکھ کر کیا کرو۔ اسی شیریں مسکراہٹ سے اس نے فیونا کو دیکھ کر کہا، اور اپنا میک اپ کم کرو، مجھے سٹاف کی بے ربطگی بالکل پسند نہیں۔
سوری میم۔ فیونا کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی۔ اس نے جلدی سے رومال سے لپسٹک رگڑی۔ جواہرات اب ناشتہ پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر پہلے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر اے سی کی خنکی اور مردانہ پرفیوم کی مہک نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا۔ کوٹ قریب ہی ٹنگا تھا، بال ماتھے پہ پیچھے کو سیٹ کیے، وجیح نکوش، شاندار شخصیت اور پرکشش سیاہ آنکھیں، بالکل جواہرات کے جیسی۔ دفتن ٹائی درمیان میں چھوڑ کر اس نے وقت دیکھا اور موبائل اٹھا کر چند بٹن دبائے، پھر ایک کال ملائی۔ باجوہ صاحب، ابھی آپ کو ایک ای میل بھیجی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ مجھ سے یقیناً بات کرنا چاہیں گے۔ اگلے کی بات سنے بغیر مسکرا کر فون بند کیا اور رکھ دیا۔ ٹائی کی نوٹ باندھ چکا تو فون بجا اور پھر بجتا گیا۔ 6-7 کالز آئیں مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ ذرا خاموشی ہوئی تو اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ خاور کام ہو گیا ہے، اس لڑکی جو بھی نام ہے اس کا، اس کو غائب ہونے کو کہہ دو۔ اب وہ باجوہ سے نہیں ملے گی اور دوپہر تک میری سیکرٹری اس کی پیمنٹ کلیئر کر دے گی۔ کال کاٹی ہی تھی کہ پھر سے باجوہ صاحب کی کال آنے لگی۔ اس نے مسکرا کر یس کیا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے خود پہ پرفیوم چھڑکتے ہوئے بولا، کیسا لگا میرا تحفہ؟ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں یہ تمہاری بیٹیوں کی رائے لوں تو آج بورڈ کے اجلاس میں تم میری قرارداد کے حق میں ووٹ دو گے، ورنہ میں کتنا بے رحم ہوں تم جانتے ہو۔ دوسرے کا غصہ، احتجاج، درخواست کچھ بھی سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ خود پہ 2-3 سپرے مزید کیے، کف لنکس لگائے، کوٹ پہنا اور باہر نکلا۔ راہداری میں موجود باوردی ملازم نے فوراً اندر جا کر اس کا بریف کیس اٹھا لیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو جواہرات جوس گھونٹ گھونٹ پیتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر اس کا ماتھا چوما، پھر دائیں ہاتھ کی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھا۔ میرا خیال تھا مسز کاردار اب تک آفس جا چکی ہوں گی۔ ساتھ ہی ہاشم نے ابرو سے فیونا کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً غائب ہو گئی تھی۔ تمہاری ایکس وائف صبح سویرے آ گئی تو میں کیسے جاتی؟ شیریں کیوں آئی ہے؟ ہاشم نے توست پہ اسپریڈ لگاتے ہوئے غیر دلچسپی سے پوچھا۔ جواہرات نے نزاکت سے شانے اچکائے۔ سونیا کی سالگرہ ہم نے اسے اس کے گھر نہیں کرنے دی تو وہ ہفتہ پہلے سے تیاری شروع کر کے انتقام لے رہی ہے۔ سونیا کو ساتھ لائی ہے؟ جواہرات نے نفی میں گردن ہلائی۔ اینی ویز باجوہ کا ووٹ میرے پاس ہے، یوں آج عبدالصمد کو ہم ووٹ آؤٹ کر دیں گے۔ جواہرات کھلے دل سے مسکرائی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ ہاشم مسکراتے ہوئے شانے اچکا کر بولا، ہاشم سب سنبھال سکتا ہے سوائے اس گھر کے اسٹاف کے۔ مطلب کوئی کام کا بندہ ہے یہاں؟ کبھی کوئی میری کار مار دیتا ہے، کبھی میرا سوٹ برباد ہو جاتا ہے، حد ہو گئی۔ آواز پہ دونوں نے اس طرف دیکھا۔ ٹراؤزر اور شرٹ میں نوشیروان بستر سے اٹھ کر آیا تھا اور بہت بگڑے موڈ میں آیا تھا۔ اور اب کیا ہوا ہے؟ ہاشم نے چھری کانٹے سے ٹکڑا توڑتے ہوئے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ میرا سوٹ برباد کر دیا اس جاہل ریاض نے۔ آپ اس کی پے سلپ اس کے حوالے کر دیں ممی، میں نے اسے فارغ کر دیا ہے۔ سیب اٹھا کر اس میں دانت گاڑتے ہوئے وہ خفا سا بولا۔ وہ 24-25 سال کا خوش شکل نوجوان تھا۔ ہاشم جتنا نہیں مگر اچھا تھا۔ فرنچ کٹ اور بالوں کی الجھی بکھری سپائکس، آنکھوں میں بیزاری اور لاپرواہی۔ جواہرات نے ناپسندیدگی سے اس کی بات سنی۔ تم کب بڑے ہوگے؟ جب ہاشم تمہاری عمر کا تھا تو وہ اتنا چھوٹا ہرگز نہیں تھا۔ ہاشم نے ماں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے ٹوکا، میں سمجھا دوں گا نا۔ اور پھر نوشیروان کی طرف متوجہ ہوا، آج تمہیں آفس میں آنا چاہیے۔ آؤں گا بھائی، مگر اپنے وقت پر، اس نے مسکرا کر بے نیازی سے کہا۔ ہاشم نے بامشکل مسکراہٹ روکی۔ اسے نوشیروان پر بہت کم غصہ آتا تھا۔ صبح ہو چکی ہے شیرو، اب تم بالکل نہیں سو گے اور تیار ہو کر آفس آؤ گے؟ اوکے۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر سیب کھانے لگا۔ ہاشم کا فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاشم کاردار، نسوانی آواز نے استفسار کیا۔ آگے بولو۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سپاٹ ہو گیا۔ میں کامران حیات کے آفس سے بات کر رہی ہوں، پلیز لائن پر رہیے گا، کامران صاحب بات کریں گے۔ اپنے باس کو بولو کہ میں سیکرٹریز سے بات نہیں کرتا، اسے مجھ سے کام ہو تو مجھے خود کال کیا کرے، بے نیازی سے کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ جواہرات اور نوشیروان نے اپنی خفگی بھلا کر مسکراتی مگر فخریہ نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ ہاشم کا موبائل پھر سے بار بار بجنے لگا تو شیرو کو کہنا پڑا، اٹھا لیں بھائی بیچارے کی کال۔ شام کو اٹھاؤں گا، اسے پورا دن خوار ہونے دو، کام ہو تو ہاشم کاردار یاد آ جاتا ہے۔ وہ ناشتہ ختم کر کے اب اٹھ رہا تھا۔ جواہرات نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوٹ جا رہے ہو؟ پہلے آفس پھر کوٹ۔ جنرل نوید کے بیٹے والا مسئلہ وقت پر نہ گیا تو زمر سیٹلمنٹ سے انکار ہی نہ کر دے۔ اس مغرور عورت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زمر کو میرا سلام کہہ دینا، جواہرات نے دلچسپی سے کہا۔ شیور۔
ہاتھ صاف کر کے اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ وہ پھر سے بجا۔ ہاشم نے ہاں خاور بولو کہہ کر عجلت میں کال ریسیو کی تھی، مگر دوسری طرف جو کہا جا رہا تھا اسے سن کر وہ بالکل رک گیا، آنکھیں سکیڑ لیں اور آہستہ آہستہ واپس بیٹھ گیا۔ اچھا خیر، پچھلے 2 مہینے میں وہ کس کس سے ملا ہے اپنے وکیل کے علاوہ؟ مجھے ایک ایک ملاقات کی تفصیل دو۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، سرد لہجے میں کہہ کر اس نے فون بند کیا تو وہ دونوں اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا، فارس۔ جواہرات کے ہاتھ سے سیب کی کاش پھسلی، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ فارس کا کیا ذکر؟ اس کا کیس، آج اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ جواہرات سانس لینا بھول گئی۔ اور تمہیں اب پتہ چل رہا ہے؟ ہاشم کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ میں اراضی کے مقدمات میں پھنسا تھا، اس طرف دھیان نہیں گیا۔ مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ اچانک سے آنے والا ہے۔ ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ جواہرات کی مسکراہٹ اب غائب تھی، وہ بالکل یکجک ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ رہا نہیں ہوگا۔ ہاشم کو کہنا پڑا، اسے رہا ہونا بھی نہیں چاہیے، اور تم اس بات کو یقینی بناؤ گے ہاشم؟ وہ بے حد مضطرب لگ رہی تھی۔ میں سنبھال لوں گا ممی۔ ہمارے اس کزن کے رہا ہونے کا مطلب ہے کہ عدالت کے نزدیک وہ قاتل نہیں ہے۔ یقیناً اگلا سوال یہ ہوگا کہ پھر قاتل کون ہے؟ نوشیروان نے سیب کھاتے ہوئے کہا۔ دونوں نے بے اختیار اسے دیکھا۔ اس کا ہلتا منہ رک گیا۔ یوں ہی کہہ رہا تھا، اس نے کندھے اچکائے۔ یہ بات میں دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں شیرو؟ جواہرات نے بمشکل غصہ ضبط کیا، پھر ہاشم کو دیکھا جیسے خود بھی وہی سوال پوچھ رہی ہو۔ اس کی شیرنی جیسی آنکھوں میں تپش تھی۔ ہاشم نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ فیصلہ اس کے خلاف ہی آئے گا، ڈونٹ وری، وہ باہر نہیں آئے گا، اور آ بھی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تب ہی اس کا فون بجا۔ اس نے فوراً کال وصول کی۔ ہاں خاور، اچھا۔ سنجیدہ اسپاٹ تاثرات کے ساتھ وہ سنتا رہا، پھر فون رکھ دیا۔ سعدی یوسف، اس نے ہولے سے کہا۔ سعدی ہے اصل مسئلہ۔ نوشیروان کا چہرہ یوں ہو گیا جیسے اس نے زہریلا سیب نگل لیا ہو۔ مت چھیڑو ہم اہل جنوں کو۔ زمر نے جب گاڑی سگنل سے تیزی سے گزاری تو بتی زرد تھی اور اس کے نکلتے ہی وہ سرخ ہو گئی۔ اس نے بے اختیار سائیڈ مرر میں دیکھا، ٹریفک سارجنٹ اس کو اشارہ کر رہا تھا۔ گہری سانس لے کر سر جھٹکتے اس نے کار سائیڈ پہ کی، انجن بند نہیں کیا، بٹن دبایا، شیشہ نیچے گرتا گیا۔ اس نے سن گلاسز اوپر کر کے گھنگریالے بالوں پہ لگائے اور اسٹیئرنگ پہ دونوں ہاتھ رکھ کر منتظر سی نظر آنے لگی۔ بی بی، آپ نے سگنل توڑا ہے۔ وہ کھڑکی تک آیا اور کھردرے لہجے میں بولا، سگنل میرے گزرنے کے بعد ریڈ ہوا تھا۔ اس نے گردن ذرا اٹھا کر بے نیازی سے جواب دیا، نہیں جی، آپ نے لال بتی کراس کی ہے، چلان بنتا ہے۔ وہ بک کے صفحے پلٹتے معمول کے مطابق کہہ رہا تھا، آپ اسے سنبھال کر رکھیں کیونکہ ہم دونوں کو پتہ ہے کہ میں نے سگنل نہیں توڑا۔ بتی زرد تھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زرد کے بعد بتی لال ہوتی ہے، آپ کو نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ وہ قلم کھول رہا تھا، پھر آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ آپ کے سگنل کا ٹائمر خراب پڑا ہے۔ اس نے سگنل کی جانب اشارہ کیا، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کتنے سیکنڈ بعد بتی سرخ ہونی ہے؟ بی بی، آپ بحث کیوں کر رہی ہیں؟ چلان دیں اور جائیں، وہ اکتا کر بولا۔ زمر نے اس بات میں گردن ہلائی، چابی گھمائی اور کار بند کر دی، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تو چلان نہیں دوں گی کیونکہ میری غلطی نہیں ہے، اور آفیسر آپ مجھ سے اونچی آواز میں کافی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، اس لیے میں کروں گی یہ کہ میں کار ادھر سائیڈ پہ لگاؤں گی، پھر ڈسٹرکٹ بار فون کروں گی، آدھے گھنٹے میں یہاں بار کے نمائندے اور 2 مخالف میڈیا چینلز کے کیمرے ہوں گے، اور میں اسی جگہ پریس کانفرنس کر کے ان کو بتاؤں گی کہ کس طرح نااہل ٹریفک پولیس اپنے ٹائمر ٹھیک کروانے کی بجائے خواتین کو روک کر ان سے بدتمیزی کر رہی ہے، اور جب سارا میڈیا آئی جی ٹریفک کو لائن پر لے کر ان کی کارکردگی پر سوال اٹھائے گا تو وہ یقیناً سب سے پہلے اس آفیسر کا نام جاننا چاہیں گے جس نے ایک خاتون کو غلط روک کر نہ صرف اسے سماعت پر وقت پر پہنچنے سے روکا، کیونکہ میں ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر زمر یوسف ہوں، اور اگر میں 5 منٹ بھی لیٹ ہوئی، اس سے کیس پہ ذرا سا بھی اثر پڑا تو میں اس امر کو یقینی بناؤں گی کہ آپ اپنی زندگی کے اگلے 5 سال عدالت کے دھکے کھاتے ہوئے گزاریں گے۔ میں جن لوگوں سے روزانہ ڈیل کرتی ہوں وہ تنخواہ چور اور ریپسٹ ہوتے ہیں، اس لیے میری کار سے ہاتھ ہٹائیں، جا کر اپنی ڈیوٹی کریں اور مجھے میری ڈیوٹی کرنے دیں۔ اس نے گلاسز واپس آنکھوں پہ لگائے، چابی گھمائی، ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھایا۔ آفیسر بے اختیار پیچھے ہٹا اور زن سے کار آگے لے گئی۔ اللہ ان عورتوں کو زبان نہ دے یا پھر وکیل نہ بنائے۔ وہ غصے اور بے بسی سے بڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ پہ واپس جا رہا تھا۔ اس شہر نواز کے آداب دیکھنا۔ سعدی، فارس کا بھانجا۔ جواہرات نے چھمبے سے ابرو اٹھائی۔ نوشیروان نے بیزاری سے سیب رکھ دیا، اس کا کھانا حرام ہو چکا تھا۔
وہ ہر ہفتے فارس سے ملنے آتا ہے۔ ہاشم گہری سوچ میں ڈوبا آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، مگر وہ مجھے بھی اپنے آس پاس نظر آیا ہے، ایک دو دفعہ بالکل رینڈم جگہوں پر جہاں اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ یہ لڑکا کچھ گڑبڑ ہے۔ ہاشم پہلے سے زیادہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ ہاشم مجھے اس سارے مسئلے کا حل بتاؤ، وہ مضطرب و بے چین سی بولی۔ ممی بھائی سنبھال لے گا نا؟ ہاشم نے سنا ہی نہیں، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے فیونا کو آواز دی اور اسے 2 دعوت نامے لانے کو کہا۔ بہت عرصہ ہوا میں اس سے نہیں ملا، شاید 1.5 سال ہو گیا ہے۔ اب اسے میری پارٹی میں آنا چاہیے۔ وہ جیسے کوئی لاہے عمل ترتیب دے کر بولا تھا۔ اوہ پلیز، اگر وہ آئے گا تو میں پارٹی میں نہیں ہوں گا، میں اسے اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتا۔ نوشیروان کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ یونیورسٹی کے 5 سال میں نے اسے برداشت کیا ہے، اب اور نہیں۔ پھر یکایک اس کے تاثرات بدلے، وہ کھڑا ہو گیا۔ جواہرات نے لاؤنج کی سمت دیکھا، شہرین ادھر ہی آ رہی تھی۔ نوشیروان کا چہرہ ایک دم چمکنے لگا۔ جواہرات نے مسکرا کر گہری سرد نظروں سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ آپ کب آئیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ نوشیروان کو اپنے رف حلیے پر جیسے شرمندگی ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے شہری میری بیٹی کی ماں ہے اور اس کی سالگرہ کی تیاری کے لیے یقیناً ارلی مارننگ ہی آئی ہوگی۔ ہاشم مسکرا کر کہتے ہوئے اٹھا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بیزاری سے نظر انداز کر کے جواب دیے بنا جواہرات کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے سیٹنگ ارینجمنٹ فائنل کر دی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ پھر نوشیروان کو دیکھ کر تکلفاً مسکرائی۔ ہاشم تب تک باہر نکل چکا تھا۔ لسٹ میں 2 نام اور بھی ایڈ کرنے ہیں، سعدی یوسف اور زمر یوسف۔ جواہرات نے اسی سرد مسکراہٹ کے ساتھ نشاندہی کی۔ شہرین ذرا چونکی۔ سعدی؟ وہ فارس کا بھانجا؟ آپ اسے جانتی ہیں؟ نوشیروان کو برا لگا، وہ ابھی تک کھڑا تھا۔ کچھ زیادہ نہیں۔ وہ سنبھل کر بے نیاز نظر آنے لگی۔ پھر جب جانے کے لیے پلٹی تو جواہرات نے آواز دی، کیا تم شام میں آؤ گی؟ نہیں، وہ باہر جا چکی تھی۔ جواہرات نے مسکرا کر نوشیروان کو دیکھا اور نزاکت سے ایئر رنگ پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی، وہ ایک دن میں بھی دوسری دفعہ اس گھر میں آنا پسند نہیں کرتی۔ نوشیروان چونکا، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ یہ سادی لوگوں کا ریسٹورنٹ وہی ہے نا؟ بات بدلنے کو اس نے پوچھا، یا پھر وہ واقعی اس نہج پہ سوچ رہا تھا؟ جواہرات نے شانے اچکا کر گلاس لبوں سے لگا لیا۔ ہوا کی زد پہ بھی 2 چراغ روشن ہیں۔ صبح ابھی تازہ تھی اور سفیدی سنہرے پن میں نہیں بدلی تھی۔ کاردارز کے گھر کو گو کہ ناشتہ ختم ہو چکا تھا۔ فجر کی آئی شہرین واپس، نوشیروان دوبارہ سونے اور ہاشم کوٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ مگر اکثر گھروں میں ناشتے، اسکول، کالج کی تیاری ابھی چل رہی تھی۔ اس سیکٹر کے درمیانے درجے کے گھروں میں ایک وہ چھوٹے باغیچے والا گھر بھی تھا جس کی بیرونی تختی پہ ذوالفقار یوسف مرحوم لکھا تھا۔ گھر کے اندر جاؤ تو کمروں سے کمرے نکلتے تھے۔ 2 منزلہ گھر چھوٹا سا تھا، اس لیے کچن میں پکتے ناشتے کی مہک اور دھواں سارے میں پھیلا تھا۔ ایک فرہبی مائل خاتون پراٹھا توے پہ پلٹتے ہوئے غصے سے زور زور سے آوازیں بھی دیے جا رہی تھی، اسامہ، حنین، اٹھ جاؤ، وین آنے والی ہے۔ کیا امی، میں کب کا تیار بھی ہو چکا ہوں، ایک 13 برس کے لڑکے نے ناراضگی سے کہتے کچن میں جھانکا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا اور برش سے گیلے بال سنوار رہا تھا۔ اس کے بال گہرے بھورے اور گھنگریالے تھے، اپنی زمر پھپھو کی طرح۔ ندرت نے عجلت میں مڑ کے اسے دیکھا۔ اچھا شاباش، اور حنین کدھر ہے؟ کٹو بیگم ابھی تک سو رہی ہے۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ بڑی بہن کو ان ناموں سے مت پکارا کرو؟ گن کر بتاؤں کتنی دفعہ امی؟ اس سے پہلے کہ وہ جوتا اتارتی وہ بھاگ چکا تھا۔ ایک کمرے میں آ کر وہ رکا۔ وہاں 2 پلنگ مخالف دیواروں سے لگے تھے۔ ایک کی سائڈ پر اسامہ کا بیگ رکھا تھا، دوسرے پہ لحاف منہ تک لیے وہ سو رہی تھی۔ حنین، حنین، اس کے نام کو لمبا کھینچ کر پکارا۔ کٹو بیگم اٹھ جاؤ۔ پھر غصے سے اس کا لحاف میں دبکا بازو ہلایا۔ اندر کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ اسامہ کے تاثرات بدلے، آنکھوں میں شرارت چمکی۔ وہ پائنتی کی طرف آیا۔ وہاں ایک نسوانی پیر لحاف سے باہر تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے پیر کے نیچے گدگدی کی۔ پیر تیزی سے اندر کھینچا گیا، ساتھ ہی لحاف اتار کر وہ دھاڑی۔ بدتمیز الو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جھک کر بیڈ کے آس پاس جوتا تلاش کیا، مگر وہ بھاگ کر چوکھٹ کے باہر چھپ گیا تھا۔ پھر کچھوے کی طرح گردن اندر کر کے بولا، وین آنے والی ہے، آج میں تمہیں چھٹی نہیں کرنے دوں گا کٹو بیگم۔ جوتا اڑتا ہوا اس تک آیا، مگر اسامہ اڑنچھو ہو چکا تھا۔ میں چھٹی کر بھی نہیں رہی، پیپر ہے میرا، مگر مجال ہے جو یہ 10 منٹ زیادہ سونے دے۔ وہ منہ بسورتی پیر فرش پہ مارتی اٹھی۔ کیا یار، روز صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے۔ پھر جیسے کوئی یاد آیا، لپک کر راہداری میں آئی وہ اور زور سے چلائی، موٹے آلو، اب آنا تم میرے پاس کاپی پہ کور چڑھوانے یا نوڈلز بنوانے۔ غصہ نکال کر اندر آئی، گھڑی دیکھی، اوہ نو،
وہ بھاگ بھاگ کر تیار ہونے لگی، الماری کھولی تو کپڑوں کا ایک ڈھیر باہر کو گرا۔ بامشکل اس ڈھیر کو ہاتھ سے روک کر اندر سے ایک سوٹ کھینچا، ڈھیر کو واپس دھکیلا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ باہر آئی تو جلدی جلدی جوتے پالش کیے، کپڑے کوئی خاص استری نہ تھے، ساتھ ساتھ امی کی سلواتیں بھی سنی۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ رات کو کام کر کے رکھا کرو، جس دن میں نہ کروں تم دونوں کوئی کام نہیں کرو گے۔ وہ راہداری کے سرے پر گول میز میں ناشتہ رکھتے افراتفری میں ڈانٹ بھی رہی تھی۔ ایک میرا سادی ہے، کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، بغیر کہے ہر کام کرتا ہے۔ وہ جو زمین پر بیٹھتی جوتے پالش کر رہی تھی ایک دم رکی۔ امی بھائی کہاں ہیں؟ ریسٹورنٹ پہ ہے، آج کل آفس سے چھٹی لے رکھی ہے، مگر فجر کے بعد آفس کا کام لے کر ریسٹورنٹ میں چلا جاتا ہے۔ کالونی کی مسجد میں فجر بھی آج اسی نے پڑھائی تھی۔ امام صاحب بیمار ہیں نا، اور ایک تم دونوں جس دن جوتے نہیں کھاؤ گے نماز کے لیے نہیں اٹھو گے۔ اللہ، بھائی بھی نا چھٹی لے کر بھی کام کرنا نہیں چھوڑے گا۔ وہ جوتے پہن کر اٹھی، یہ بات کہتے ہوئے انداز میں فخر درایا تھا، تب بھی وین کا ہارن سنائی دینے لگا۔ جاؤ موٹے، جا کر بیٹھو، انکل کو تسلی ہو۔ اسامہ نے فوراً ہدایت پہ عمل کیا اور اچھا کٹو بیگم کہتا باہر بھاگا۔ حنین نے توجہ نہیں دی، وہ برش لیے جلدی سے ماں کے قدموں میں آ کر بیٹھی اور گردن اونچی کی۔ وہ تیز تیز اس کی فرنچ چوٹی بنانے لگی۔ امی دعا کیجیے گا بس آج کا پیپر اچھا ہو جائے، پھر 3 رہ جائیں گے، جان چھوٹے گی۔ وہ سر اونچا کیے کہہ رہی تھی۔ وہ 20-21 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی، رنگت گدمی تھی اور نقوش معمولی، خوبصورت تو بالکل نہیں تھی مگر اچھی لگتی تھی۔ درمیانی سی بال سیاہ اور سیدھے تھے، کندھوں سے ذرا نیچے آتے اور ماتھے پہ برابر کٹے تھے۔ امی نے فرنچ چوٹی بناتے ہوئے ماتھے والے چھوڑ دیے تھے اور پچھلوں کو گوند کر ربڑ بینڈ لگا دیا۔ بیگ اٹھا کر دوپٹہ کندھے پر برابر کر کے باہر نکلتے نکلتے حنین نے ایک دم مڑ کر ندرت کو پکارا، امی بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ آج فارس ماموں رہا ہو کر گھر آ جائیں گے۔ امی کیا وہ واقعی آ جائیں گے؟ اس کی آواز میں امید بھی تھی اور آس ٹوٹنے کا خوف بھی۔ تمہارے بھائی نے کب اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ ندرت نم آنکھوں سے مسکرائیں تو وہ بھی مسکرا دی۔ وین کا ہارن پھر بجا تو وہ بخلا کر باہر بھاگی۔ اسامہ اگلی سیٹ پہ انکل کے ساتھ بیٹھا تھا اور پچھلی نشستوں پہ لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ حنین کے برابر ہی وین چل پڑی۔ اس کی کلاس فیلو رافعہ نے ذرا سا منہ بنا کر کہا، حنین جلدی آیا کرو۔ اسامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ رافعہ باجی، جب آپ لوگ 31 اسٹریٹ میں رہتے تھے اور آپ کو ہم سے بعد میں انکل پک کرتے تھے، ہم بھی آپ کا اسی طرح انتظار کرتے تھے۔ رافعہ ہونٹ سکیڑ کر خاموش رہی۔ حنین نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا اور اپنا بیگ آگے اسامہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے اپنے قدموں میں رکھ لیا۔ رافعہ اور سجل نے بھی اپنے اپنے بیگ اسی نیت سے اٹھائے کہ ذرا زیادہ آرام سے بیٹھ سکے۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے بیگ آگے پاس کرتی، حنین نے بازو بڑھا کر اسامہ کی گردن کی نبض محسوس کی، پھر لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ سی بولی، ابھی سانس لے رہا ہے، ایسا کرو تم سب اپنے بیگز دے دو تاکہ بچے کا سانس صحیح سے تو بند ہو۔ بیگز آگے بڑھاتے ہاتھ فوراً رکے اور منہ بنا کر واپس ہو گئے۔ حنین کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ تنبیہی نظروں سے ان سب کو دیکھ کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اسامہ نے گردن ذرا موڑ کر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے دیکھا اور ایک آنکھ دبائی۔ حنین نے بھی بے ساختہ امڑ کر آنے والی مسکراہٹ روک لی۔ گھر کی مرغی اور باہر کی دال میں واضح فرق تھا۔ اسلام آباد پہ صبح کا دودھیا پن زرد ہو کر خستہ پڑ گیا اور سورج سوا نیزے پر پہنچا تو سارے درخت پسینے میں نہا گئے، مگر لندن میں ابھی صبح تازہ تھی۔ ٹھنڈی سی چھایا میں گھر گھرے بلٹن ہوٹل کے اندر لابی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ ایک کارنر میں ایک فربی مائل سوٹڈ بوٹڈ صاحب کے ساتھ ایک سوٹ میں ملبوس نوجوان کھڑا تھا۔ وہ صاحب جیسے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ دفتر نوجوان نے گھڑی دیکھتے ہوئے ان کو مخاطب کیا، کانفرنس شروع ہونے میں خاصا وقت ہے، ڈاکٹر عطا کیوں نہ ہم اندر چل کر بیٹھیں؟ بس تھوڑی دیر اور خضر، آپ کی واپسی کب ہے اسلام آباد کی؟ کانفرنس اٹینڈ کر کے نکل جاؤں گا شام کو، تم لوگ کب تک ہو؟ مگر پھر خضر کا جواب سنے بغیر ہی وہ جیسے دور کسی کو دیکھ کر شناسا سا مسکرائے تو خضر نے اس جانب دیکھا، آپ ڈاکٹر سارا کا انتظار کر رہے تھے؟ آؤ تمہیں ملواتا ہوں۔ وہ اسے لیے انٹرنس تک چلے آئے جہاں سے وہ چلتی آ رہی تھی۔ وہ گوری گلابی نیلی سبز آنکھوں والی تھی، عمر 30 سے 35 کے درمیان، مگر کافی دبلی پتلی، خوبصورت نہیں تھی، پیاری تھی۔ مسکراتی تو آنکھوں کے گرد لکیریں پڑ جاتی۔ بال فرنچ ناٹ میں باندھ رکھے تھے۔ مجموعی طور پر اس کے چہرے پر ایک سادہ اور پرخلوص سا تاثر تھا۔ وہ ان کو دیکھ کر شناسائی سے سر کو خم دیتی قریب آئی، ہاتھ میں فائل، فولڈر، بیگ، بہت کچھ اٹھا رکھا تھا۔ سوری ڈاکٹر عطا، مجھے دیر تو نہیں ہو گئی؟ بیٹیوں کو اسلام آباد چھوڑ کر آئی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا، ان سے تفصیلی بات نہ کر لوں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ بہت سادہ اور معذرت بھرے انداز میں بولی، بالکل ایسا ہی ہے۔
اچھا ان سے ملو، یہ خضر ہیں، پلاننگ کمیشن میں شاید تم نے کبھی ان کو دیکھا اور خضر یہ ڈاکٹر سارا غازی ہیں، کیمیکل انجینئر ہیں، تھرکول پاور پروجیکٹ کی پروجیکٹ ڈائریکٹر، پروسیس ڈیزائن میں پی ایچ ڈی کرنے والی پہلی پاکستانی، اور آج کی انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے اس سیمینار میں ہمارے ملک کی نمائندگی کریں گی۔ مختصر یہ ایک راکٹ سائنٹسٹ ہیں۔ بات ختم کر کے انہوں نے فخر سے اس عہدیدار کے تاثرات دیکھے۔ سر مجھے میڈم کے کریڈینشل سننا اچھا لگ رہا ہے، ورنہ ہماری بہت اچھی ملاقات ہے۔ میڈم کا پلاننگ کمیشن میں روز کا آنا جانا ہے، خضر نے تب بتایا جب وہ سب کہہ چکے۔ سارا نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ ڈاکٹر عطا بےحد محظوظ نظر آنے لگے۔ میں بڑوں کو نہیں ٹوکتی، ورنہ مجھے ایسا سننا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر خضر کی طرف متوجہ ہوئی، اور سنائیں خضر، پلاننگ کمیشن والے ٹھیک ہیں؟ سنائیں گے تو آپ میم، ہم لوگوں نے انٹرنیشنل کورٹ میں آئی ایم ایف کے خلاف کیس جیتا ہے، جتنی مبارکباد دوں کم ہے۔ جی خضر صاحب، اس کا تو گورنر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اپنے خرچ پہ کیس لڑا تھا۔ وہ ابرو اٹھا کر سادگی اور خوشی سے کہہ رہی تھی۔ کوئی شک نہیں، ڈاکٹر عطا نے تائید کی، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر پوچھنے لگے۔ ڈاکٹر سارا، کل ہی کسی نے مجھ سے پوچھا تو سوچا آپ سے معلوم کر لوں، آپ کے ہسبینڈ کے مرڈر کیس کا کیا بنا؟ سارا کی مسکراہٹ بھی پھیکی پڑی، آنکھوں میں سائے لہرائے، اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ پلاننگ کمیشن کے عہدیدار نے سوالیہ ڈاکٹر عطا کو دیکھا۔ سارا کے ہسبینڈ وارث غازی نیب آفیسر تھے؟ 3-4 سال پہلے ان کا مرڈر ہوا تھا، ان کے بھائی نے ہی کیا تھا۔ سارا، کیا اسے سزا ہوئی؟ وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ خضر کو جیسے شرمندگی ہوئی۔ میں نہیں جانتی کہ ان کے بھائی نے قتل کیا بھی تھا یا نہیں، ڈاکٹر عطا سب کہتے تھے کیا تھا تو شاید کیا ہو، مگر میں اس کیس کو فالو نہیں کرتی۔ انتقام، قصاص، بدلہ، ان سب سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرا کل اثاثہ میری بیٹیاں ہیں، اور وہ ابھی بہت چھوٹی ہیں، سو میں کسی ایسے معاملے میں نہیں انوالو ہونا چاہتی جو ان کی سیفٹی کو خطرے میں ڈالے۔ بھری محفل میں کسی کے دکھ کا ذکر چھیڑ دینا، بری نیت سے ہو یا اچھی نیت سے، دل ہمیشہ ایک طرح سے ہی دکھاتا ہے۔ وہ بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ میم، آپ سے کچھ ڈاکومنٹس مانگے تھے میں نے، آپ نے کہا تھا میل کروا دیں گی، مگر مجھے ملے نہیں ابھی تک۔ خضر نے جیسے بات بدلی۔ وہ ابھی تک لابی میں کھڑے تھے اور ماحول خاصا سوگوار ہو گیا تھا۔ لمحے بھر میں وہ تینوں ارد گرد سے کٹ گئے تھے۔ سارا زبردستی مسکرائی۔ آئی ایم سوری خضر، میرا سینئر انجینئر چھٹی پہ ہے کچھ دنوں کی، میں شام میں اسلام آباد واپس جا رہی ہوں، جاتے ہی اس کو یاد کرواؤں گی، وہ آپ کو میل کر دے گا۔ اوہ ہاں، میں پوچھنے لگا تھا، آپ کا سینئر انجینئر آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، آج نظر نہیں آ رہا؟ وہ کسی ذاتی کام میں مصروف ہے، کہتے ہوئے اس کی زبردستی کی مسکراہٹ قدرتی مسکان میں بدلنے لگی۔ خضر نے ماتھے کو چھوا۔ میں اس کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس کی میل مس کر دوں۔ سعدی یوسف، سارا نے یاد دلایا، پھر چہرے پہ دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ اندر چلتے ہیں، آج ہمارے پاس توانائی کی دنیا کو دکھانے اور بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھی تو دونوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ البتہ ڈاکٹر عطا ابھی تک یہ موضوع چھیڑنے پہ پشیمانی محسوس کر رہے تھے، اور خضر یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بالکل، سعدی یوسف بہت اچھا لڑکا ہے، میں ایک دفعہ ملا تھا۔ وہ دور ہوتے گئے اور لابی کی گہما گہمی میں ان کی آوازیں مدھم پڑتی گئیں۔ گرفتۂ دل تھے مگر حوصلہ نہ ہارا تھا۔ اسلام آباد میں دوپہر تیز شعاؤں کے ساتھ گویا برس رہی تھی۔ ایسے میں سنہری روشنی میں نہائے چھوٹے باغیچے والے گھر سے آگے مین روڈ پر نکلے تو مرکز شروع ہو جاتا، جہاں ایک قطار میں دکانیں تھیں اور قطار کے کونے میں آخری دکان پہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا۔ اوپر بڑے سے بورڈ پہ جعلی حروف میں لکھا تھا، فوڈلی ایور ایفٹر۔ یقیناً یہ پریوں کی کہانی کے اختتامی ہیپیلی ہی ایور آفٹر کی اشتہا انگیز نئی شکل تھی، جس کا نام چینج کیا گیا تھا۔ ریسٹورنٹ کے برآمدے میں بچھی کرسیاں خالی تھیں، قریب ہی پھولوں کا سٹال لگائے کم عمر پٹھان بچہ موجود تھا۔ ریسٹورنٹ کی سڑک کے سامنے کی دیوار شیشے کی تھی، جس سے اندر جھانکو تو سب سونا پڑا تھا۔ ابھی لنچ ٹائم نہیں ہوا تھا، سو سوائے ویٹرز کے جو کام نپٹاتے پھر رہے تھے، وہاں کوئی گاہک موجود نہ تھا۔ سب میزیں خالی تھیں سوائے شیشے کی دیوار سے لگی میز کے۔ اس پہ لیپ ٹاپ رکھا تھا، ایک کھلی فائل اور 2 موبائلز، ساتھ کافی کا مگ جس سے وہ وقفے وقفے سے گھونٹ بھر رہا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں لیپ ٹاپ اسکرین پر جمی تھیں۔ وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ جینز پہ بٹنوں والی شرٹ جس کی آستینیں پیچھے موڑ رکھی تھیں، اسکرین پہ جمی آنکھیں گہری بھوری اور پرکشش تھیں، رنگت بہت صاف اور نقوش کافی ہینڈسم۔ بال پیچھے کی طرف برش کر رکھے تھے، سامنے سے دیکھو تو سیدھے لگتے، پیچھے سے دیکھو تو گھنگریالے تھے، بالکل زمر جیسے۔
اس کی مجموعی شخصیت ذہن پہ ایک صاف ستھرا خوشگوار سا تاثر چھوڑتی تھی۔ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گاہے بگاہے ایک نظر ان فونز پر بھی ڈال لیتا۔ قریب سے گزرتا ویٹر بھی انہی فونز کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی بھائی، ویٹر نے رک کر اسے مخاطب کیا۔ وہ مصروف سا پڑھتا رہا۔ اس موبائل کا مالک ابھی تک نہیں آیا؟ اس کے ابو کو اطلاع تو کر دی ہے، آ جائے گا۔ وہ پڑھتے پڑھتے نچلا لب دبائے بولا۔ اس کی آواز بھاری اور صاف تھی۔ اردو کا لہجہ کسی بھی علاقائی زبان کے اثر میں نہیں تھا۔ بڑا کوئی لاپرواہ لڑکا تھا، اتنا قیمتی موبائل میز پر چھوڑ گیا۔ آپ نہ دیکھتے تو کوئی چرا کر لے جا چکا ہوتا۔ سعدی کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ گردن ہلائے بغیر صرف نگاہیں اٹھا کر ویٹر کو دیکھا۔ کسٹمر تو اس کے بعد آئے ہی نہیں۔ میں نہ ہوتا تب بھی تم دونوں پھر تو رہے ہو، پھر کون چرا کر لے جاتا؟ ویٹر جھیپ گیا۔ مطلب گم ہو سکتا تھا، گر سکتا تھا۔ شکر آپ نے دیکھ لیا۔ میڈم کی طرح آپ بھی بہت دیانتدار ہیں بھائی۔ تھوڑا سا مکھن کریم سوپ کے لیے بچا رکھو جنید۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نرم تنبیہ کرتا وہ اب کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جنید گڑبڑا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ دفتن اس نے موبائل اٹھایا، کال ملائی۔ یہ اس کا اپنا موبائل تھا۔ سعدی یوسف بات کر رہا ہوں تھرکول سے۔ جی اس نے رک کر سنا، پھر اس بات میں سر ہلا کر بولا، جی میں نے وہ رپورٹ دیکھ لی ہے، مگر جو چیز میں نے آپ سے مانگی تھی وہ مکمل نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی ڈیمانڈ لکھ کر میل کر رہا ہوں۔ اگلے ہفتے ہمیں فیلڈ پر جانا ہے۔ تب تک وہ دھیمے مگر قطعی لہجے میں بات کرتا رہا تھا۔ اتنے میں باہر سے پھولوں والا پٹھان لڑکا آ کر اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہاں گل خان، کیسے ہو؟ فون بند کر کے اس نے پھر سے ٹائپ کرتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ یار سعدی بھائی، تمہارے شہر کا لوگ بڑا خراب ہے۔ بڑے ہی بگڑے موڈ میں کہتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور ناک سے مکھی اڑائی۔ اچھا، اب کیا کر دیا میرے شہر کے لوگوں نے؟ وہ جو سڑک کے دوسری طرف بیٹھا ہے نا؟ اشارے پر سعدی نے اس کی طرف دیکھا جہاں دور پھولوں کا ایک اور سٹال لگا تھا جس کو گل خان سے ذرا بڑا بچہ چلا رہا تھا۔ وہ خانہ خراب کا بچہ ہمارا پھول چرانے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اچھا، تم اسی لیے یہاں آ کر بیٹھ گئے ہو تاکہ اسے چرانے میں مشکل نہ ہو؟ سعدی نے سمجھ کے اس بات میں سر ہلایا۔ یار سعدی بھائی، مذاق نہ کیا کرو ہمارے ساتھ، وہ ہماری نظر کے نشانے پہ ہے۔ پھر آگے ہو کر بولا، بھائی تمہارا نام سعد ہے نا؟ مطلب پیار سے سعدی کہتے ہیں؟ نہیں، مجھے غصے سے بھی سب سعدی ہی کہتے ہیں۔ سعد نہیں ہے، یہ سعدی ہی ہے، شیخ سعدی۔ وہ بچے کو دیکھے بغیر کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہارا ابو کیسا ہے؟ صبح نماز پہ نہیں تھا؟ بس اب ہم بابا ہماری طرح تھوڑی ہے کہ پہلی اذان پہ اٹھ جائے۔ اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ ہاں، اور پھر مسجد میں آ کر سجدے میں سو جائے۔ دیکھ رہا تھا میں تمہیں آج۔ گل خان برا سا منہ بنا کر سیدھا ہوا۔ یار تمہارا ایک آنکھ پیچھے بھی لگا ہوا ہے، کبھی تو معاف کر دیا کرو۔ تم اتنا لمبا سورت پڑتا ہے، ہمیں نیند آ جاتا ہے۔ پھر کچھ یاد آنے پر تاثرات بدلے۔ دلچسپی سے مزید آگے کو ہوا، بھائی تم نے اتنا اچھا قرآن پڑھنا کدھر سے سیکھا؟ میرے اسکول کے ایک قاری۔ وہ بتاتے بتاتے رکا، جیسے کچھ یاد آیا۔ سر اٹھا کر جنید کو پکارا۔ اسکول کا آرڈر تیار ہو گیا؟ ساتھ ہی وال کلاک دیکھا۔ کون سا آرڈر بھائی؟ جنید سفیان دونوں بھاگے آئے۔ سعدی نے چھمبے سے دونوں کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ فہیم نے نہیں بتایا؟ کل میں ادھر تھا جب فون آیا تھا، پکنک کا آرڈر تھا، فہیم کو بتا کر گیا تھا میں۔ وہ کہتے ہی کھڑا ہوا جیسے الارم سا بج رہا ہو کہیں۔ فہیم تو بیمار تھا، آج آیا ہی نہیں، اس نے تو کوئی ذکر نہیں کیا۔ یا اللہ، 2 گھنٹے تک ڈیلیوری کرنی ہے اور یہاں کام بھی نہیں شروع ہوا؟ وہ اٹھتے ہوئے چیزیں سمیٹنے لگا۔ اس کا ارادہ بھانپ کر دونوں بخلا گئے۔ بھائی آپ رہنے دیں، ہم کر لیں گے۔ ان کی کال میں نے اٹھائی تھی، آرڈر میں نے نوٹ کیا تھا۔ جب انہوں نے نام پوچھا تو میں نے سعدی یوسف بتایا تھا۔ میں نے ان کو زبان دی ہے کہ آج دوپہر تک آرڈر تیار ہو جائے گا، اور تو اب وہ میرے بھروسے آئیں گے۔ سو آرڈر بھی مجھے ہی پورا کرنا ہے، قطعیت سے کہتا وہ لیپ ٹاپ بند کر کے میز کے پیچھے سے نکلا۔ گل خان نے اس کا کپ اٹھا کر کافی چکھی۔ سعدی کے خود کو دیکھنے پر مسکرا دیا۔ ہم پہ تو پرائے گھر کا پانی بھی حرام ہے، مگر تم تو اپنا بھائی ہے۔ وہ 2 گھونٹ اور بھرے۔ سعدی اس کا کندھا تھپک کر ریسیپشن تک آیا تھا۔ ایک دم گل خان او خانہ خراب کہتا کپ چھوڑ کر بھاگا۔ ان تینوں نے مڑ کر دیکھا، سڑک پر مقابل والا لڑکا پھول اٹھائے بھاگ رہا تھا۔ گل خان اس کے پیچھے لپک رہا تھا۔ ایک سفید گاڑی قریب آتی دکھائی دے رہی تھی۔ سعدی واپس رجسٹر کی طرف متوجہ ہوا، مگر ذہن میں جیسے کچھ اٹکا۔ سفید گاڑی، اس نے تیزی سے گردن موڑی۔ وہ سفید رولز رائس تھی، اور اس کے مالک کو تو وہ لاکھوں میں پہچانتا تھا، نوشیروان کاردار۔ وہ بے اختیار گلاس ڈور کے قریب آ کھڑا ہوا۔ تو ٹھہر تو صحیح۔ دونوں لڑکے آگے پیچھے بھاگتے سڑک پہ آئے۔ رولز رائس نے ایک دم بریک لگائے، ٹائر چرچرائے۔ دوسرا تو بھاگ گیا۔ گل خان دبک کر سر پہ ہاتھ رکھ کے سڑک پہ بیٹھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر سرخ چہرہ لیے نوشیروان تیزی سے باہر نکلا۔ اندھے ایڈیٹ، تمہارے باپ کی سڑک نہیں ہے، چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ ابھی میری گاڑی کہیں لگ جاتی تو کیسے نقصان پورا کرتے؟ اپنے ماں باپ کو بیچ کر؟ اس کا جیسے بس نہیں چل رہا تھا۔
لڑکے کو 2 تھپڑ لگا دے۔ ڈریس پینٹ شرٹ اوپر بنا آستین کے ویسٹ میں ملبوس وہ آفس کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ سادی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا باہر آیا اور ریسٹورنٹ کا سبزہ عبور کر کے سڑک کے کنارے آ رکا۔ اور اگر تمہاری گاڑی سے اس بچے کو چوٹ لگ جاتی تو تم کس کو بیچ کر نقصان پورا کرتے؟ نوشیروان جو بگڑے تیوروں کے ساتھ گاڑی کی طرف پلٹ رہا تھا بے اختیار پلٹا۔ سادی کو دیکھ کر غصہ جیسے کم ہوا مگر آنکھوں میں تپش اور کینہ بڑھ گیا۔ غول خان لپک کر سادی کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اچھا میں سمجھ گیا۔ نوشیروان نے تیش کو دبایا۔ تنزیہ مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ شاید تمہارا بزنس مین ہے۔ ان آوارہ لڑکوں کو چوٹیں لگواؤ اور پھر گاڑیوں کے مالکان سے رقم وصول کرو۔ گڈ گڈ۔ کیا یہ کرنے سے ریسٹورنٹ کا کرایہ پورا ہو جاتا ہے؟ سادی آنکھیں سکیڑے ٹھنڈے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ میرا اصل بزنس تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تمہارا موڈ خراب نہ ہو تو میں دہرا دوں کہ میں کس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں۔ نوشیروان کے چہرے پہ پھر سے سرخی بڑھنے لگی۔ لب بھینچ کر بامشکل ضبط کیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے سادی کہ میں تمہارے آفس کی روایات سن سکوں۔ میرے پاس میری ایک کمپنی ہے جہاں جانے کے لیے میں اس تمہارے اسسٹنٹ کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے حقارت سے بچے کی طرف اشارہ کیا جو سادی کے بازو کی اور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تم آفس جا رہے ہو؟ ویری گڈ۔ لیکن میرا جغرافیہ اگر درست ہے تو میرا ریسٹورنٹ تمہارے گھر سے آفس کے راستے پر نہیں پڑتا۔ سو میری چھٹیس مجھے یہ بتاتی ہے کہ یقیناً تمہارے ارد گرد آج کسی حوالے سے میرا ذکر ہوا ہوگا اور تم حسب معمول غصے میں بے قابو ہو کر مجھے چیک کرنے آئے ہو۔ سو اب تم دیکھ ہی چکے ہو کہ میں وہی سادی ہوں۔ کندھے ذرا سے اچکا کے سادی نے بہت آرام سے کہا۔ ویٹرز جنید، سفیان، گل خان کا باپ اور ایک راہگیر اب جمع ہوئے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ضبط کی شدت سے نوشیروان کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کون ہو۔ میں بھی جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ایک یتیمی میں بڑا ہونے والا مڈل کلاس لڑکا ہوں۔ میری ماں یہ چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلاتی ہے اور میرا گھر اس سے بھی چھوٹا ہے۔ میں انگلینڈ پڑھنے بھی اسکالرشپ پہ گیا تھا اور میں نے زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جب پیسے نہ ہونے کے باعث ہمیں چٹنی سے روٹی کھانی پڑتی تھی۔ آج میں ایک کیمیکل انجینئر ہوں، ایک سائنسدان، اور آج بھی میری تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے مالی حیثیت، مجھے کسی چیز کے بارے میں سچ بتانے سے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ میں سادی یوسف خان ہوں اور یہاں سب مجھے جانتے ہیں۔ کیا تم بھرے مجمع میں اپنا تعارف کروا سکتے ہو؟ نوشیروان کا غصہ ٹھنڈا اور آنکھوں کی تپش مزید بھڑک چکی تھی۔ وہ خاموش رہا تو سادی نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اگر نہیں تو بہتر ہے کہ تم اپنی قیمتی کار کو ٹھیک سے ڈرائیو کرنا سیکھ لو، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب تم غلط ڈرائیو کر رہے ہو، اور اگر تمہارا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے تو پھر گاڑی آگے پیچھے کر لو تاکہ ہمارے کسٹمرز کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ واپس پلٹ گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اندر آیا تو باہر نوشیروان گاڑی میں بیٹھ کے اسے سٹارٹ کر رہا تھا۔ گل خان بھی اس کے ساتھ اندر آیا تھا اور اب خاصی مضبوطی سے کھڑا تھا۔ نا تو سادی بھائی، کتنے کی ہوگی اس کی ڈبہ گاڑی جس پہ اتنا اکڑ رہا ہے؟ سادی نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ زیادہ نہیں، بس 4-4.5 کروڑ روپے کی۔ گل خان کا مارے منہ شوق کے کھل گیا۔ سادی آستینیں فولڈ کرتا کاؤنٹر تک آیا مگر اس کا فون بج اٹھا۔ نمبر دے کر اس نے تیزی سے کال لی۔ ایڈوکیٹ خلجی کالنگ۔ جی خلجی صاحب، کیا بنا؟ سماعت ہو گئی؟ پوچھتے ہوئے اس کے چہرے پر لمحے بھر کو ڈر اور امید کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ پھر جواب سن کر وہ تاثر مسکراہٹ میں ڈھلتا گیا۔ ریئلی؟ آپ کو یقین ہے نا ماموں بری ہو جائیں گے؟ اوکے، میں دعا کر رہا ہوں۔ فون رکھ کر اس نے فوراً باہر دیکھا۔ نوشیروان کی کار جا چکی تھی، اس کی دھول تک وہاں نہیں تھی۔ سادی نے پرعزم مسکراہٹ کے ساتھ دور آسمان کو دیکھا۔ یہ خبر سن کر آپ کی شکل کیسی ہوگی میں دیکھنا چاہتا ہوں ہاشم بھائی، اور پھر عملے کی طرف مڑ گیا۔ کم آن بوائز، ہمارے پاس ابھی 2 گھنٹے ہیں۔ کمرہ عدالت میں غیر معمولی سناٹا تھا۔ گرمی اپنے جوبن پہ تھی۔ اونچی کھڑکیوں سے گرم ہوا کے تھپیڑے اندر آ رہے تھے۔ ایسے میں استغاثہ اور دفاع کے بینچز پہ تناؤ زداسی خاموشی تھی۔ جج صاحب کاغذ سے پڑھ کر اپنا طویل فیصلہ سنا رہے تھے اور سب متوجہ ہو کر سن رہے تھے۔ ایسے میں صرف دفاع کی کرسیوں پہ بیٹھا وہ سفید کرتے اور کسی ہوئی پونی والا مرد تھا جو ہر ایک سے لاپرواہ اور بے نیاز، کبھی ایکسرسائز کے انداز میں گردن کو دائیں اور بائیں کندھے کی طرف جھکاتا، کبھی انگلیاں چرخاتا، کبھی کان کی لو مسلنے لگتا، کبھی ہلکی ہلکی سی شیو سے بال نوچتا، غرض وہ بور ہوتا دکھائی دے رہا تھا، منہ میں کچھ چبا بھی رہا تھا۔ اس کے اپنے وکیل خلجی صاحب بھی وقفے وقفے سے اس کو دیکھتے تھے۔ ان کو اپنی طرف نگاہیں پھیرتے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکراتا اور پھر چہرہ کسی اور طرف موڑ کر بالکل سپاٹ سے تاثرات بنا لیتا۔ خلجی صاحب سر جھٹک کر رہ جاتے۔ فارس غازی ان کو اسی طرح کبھی کبھی عاجز کر دیتا تھا۔ عدالت نے سرکار بنام فارس غازی میں تمام گواہوں، پولیس اور مقتول کے اہل خانہ سب کے بیانات اور دیگر شواہد کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے فارنزک رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پولیس کی تفتیش کو بھی بہت توجہ سے دیکھا ہے۔
جب تک کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، ایسے میں فارس غازی صاحب کی طرف جھکا ایسے میں فارس خلجی صاحب کی طرف جھکا اور سرگوشی کی، یہ کتنی دیر تک اور بولے گا؟ خلجی صاحب نے ایک برہم نگاہ اس پر ڈالی۔ غازی تھوڑا صبر کرو، یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین دن ہے، 4 سال سے تم قید میں پڑے ہو، آج تم یا تو رہا ہو جاؤ گے یا پھانسی چڑھو گے، اس لیے فی الوقت دعا کرو۔ اچھا، اس نے تابداری سے سر ہلایا، لیکن یہ ابھی کتنی دیر اور بولے گا؟ خلجی صاحب نے گہری سانس لی۔ جتنی دیر بھی بولے گا تمہیں اس کو سننا ہوگا۔ فارس گہری سانس لے کر پیچھے ہو گیا۔ گواہوں کے اپنے ہی بیانات سے پھر جانے اور بہت سے گواہان کے پیش نہ ہونے کے باعث عدالت کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ جج صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اینک ناک پر دھرے، چہرہ جھکائے نکات پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ناکافی گواہوں اور عدم ثبوت کے باعث فارس غازی پہ لگے الزامات میں شک پیدا ہو گیا ہے۔ استغاثہ کے ثبوت گو کہ اپنی جگہ ٹھوس ہیں، لیکن وہ کسی بھی صورت میں ریزنیبل ڈاؤٹ سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ اس لیے عدالت ہمیشہ کی طرح شک کا فائدہ ملزم فارس طاہر غازی کو ہی دینے جا رہی ہے۔ فارس اب منہ میں مسلسل کچھ چباتا کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں روشنی کی کرنوں کے باعث جلتے بجھتے دیوں جیسی لگ رہی تھی۔ اس ضمن میں فارس غازی ولد طاہر غازی اپنی بیوی زرتاشا غازی اور سوتیلے بھائی وارث غازی کے قتل کے کیس میں مجرم ثابت نہیں ہوتا، اس لیے معزز عدالت فارس غازی کے اوپر لگے تمام چارجز مسترد کر کے پولیس کو ان کی باعزت رہائی کا حکم جاری کرتی ہے، نیز اس کیس سے اور ان الزامات سے ہمیشہ کے لیے ملزم کو بری کرتی ہے۔ خلجی صاحب اور ان کے ساتھی بکلا بے اختیار کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ استغاثہ کے بینچ پہ ایک بیزاری سی تھی۔ وہ حیران بھی تھے اور بددل بھی۔ خاموشی مجروح ہوئی تھی۔ جج صاحب فیصلہ سنا کر اٹھ کے جا رہے تھے۔ آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ ایسے میں خلجی صاحب نے ایک دم اسے ڈھونڈنا چاہا تو دیکھا وہ چپ چاپ کمرہ عدالت سے باہر جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے لپکے ان کا چہرہ فرتے جذبات سے تمتما رہا تھا۔ راہداری میں انہوں نے اسے جا لیا۔ وہ سپاہیوں کی معیت میں جا رہا تھا، مگر اس کو ہتھکڑی نہیں لگائی گئی تھی۔ غازی مبارک ہو۔ وہ اس سے گلے ملے، پھر الگ ہوئے۔ سعدی نے بہت محنت کی تمہارے کیس کے لیے، تمہیں بہت مبارک ہو کہ تم رہا ہو گئے ہو۔ ڈبل جیوپراڈی کے قانون کے تحت اب کبھی بھی ان 2 قتلوں کا مقدمہ تمہارے اوپر نہیں چلایا جائے گا۔ افسوس۔ فارس نے ہولے سے سر جھٹکا۔ اس کے چہرے پر سادگی سی تھی۔ صبح 2 پولیس والوں سے جھگڑا ہوا میرا، ابھی ان کو سبق سکھانا تھا، لیکن اب رہا ہو رہا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکے گا۔ کچھ دن مل جاتے تو ان کی طبیعت اچھے سے صاف کرتا۔ خلجی صاحب نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں جیل نے کیا بنا دیا ہے فارس غازی؟ سوائے لڑائی جھگڑے کے تم ہر چیز بھولتے جا رہے ہو۔ تمہاری زبان بھی سی کلاس قیدیوں والی ہو گئی ہے۔ لے، سی بلاک میں ہی تو تھا۔ اس نے شانے اچکائے۔ خلجی صاحب نے بہت سے سخت الفاظ اندر روکے۔ لیکن اب تم رہا ہو گئے ہو۔ اب تم اپنی زندگی میں کوئی جلد بازی اور بیوقوفی نہیں کرو گے۔ اب یہ بدمعاشوں والے کام چھوڑ دو، شریف آدمی بن کر رہو جیسے سوسائٹی میں رہا جاتا ہے۔ تمہارے خاندان نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے تمہارے لیے، اب ان کو اپنی طرف سے پریشان نہ کرنا۔ اچھا۔ وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، چہرہ بے تاثر سا تھا۔ اب یہاں سے نکل کر کوشش کرنا کہ اچھی جاب ڈھونڈو، اچھی سی لڑکی سے شادی کرو، ایک پرسکون زندگی گزارو، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ باہر کی دنیا جیل جیسی نہیں ہے غازی، اس میں تم بات بات پہ لوگوں کی ہڈلی پسلی نہیں توڑ سکتے۔ اب تمہیں اپنی زندگی کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ پھر رک کر اسے دیکھا۔ کچھ پوچھو گے نہیں اپنے کیس کے بارے میں؟ فارس نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ فیس مل گئی تھی آپ کو ابھی یا نہیں؟ خلجی صاحب نے گویا برا مان کر اس کا چہرہ دیکھا، جو بالکل سپاٹ تھا، جیسے کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے انہوں نے یکایک کچھ محسوس کیا، جیسے ایک لمحے کے لیے کچھ بدلا تھا فارس کی نگاہوں کا رخ۔ وہ ان کے کندھے کے پیچھے کسی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی ساری کیفیت بدل گئی تھی۔ خلجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا۔ راہداری میں بہت سے لوگ چلتے جا رہے تھے، ان میں وہ بھی تھی، گھنگریالے بالوں والی پراسیکیوٹر، جس کی ناک میں ہیرے کی ایک لونگ دمک رہی تھی۔ وہ 2 عورتوں کے ہمراہ چلتی سیدھ میں دیکھتی آگے جا رہی تھی۔ فارس کے قریب سے گزری تو نگاہ اٹھی۔ اس کی آنکھیں بھوری تھیں۔ ایک ثانیے کو بھوری آنکھیں سنہری آنکھوں سے ملی، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ فارس غازی کا چہرہ اس ایک پل میں بالکل بدل گیا تھا، جیسے وہ کوئی اور انسان ہو، لیکن اگلے ہی پل وہ واپس ویسا ہی ہو گیا اور سر جھٹک کر دوسری سمت میں ہو لیا۔ خلجی صاحب نے بہت دفعہ ان دونوں کو راہداریوں اور برآمدوں میں ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے دیکھا تھا۔ ہر دفعہ یہ ایک لمحہ ضرور آتا تھا۔ اس کی رہائی کی خبر ہاشم کو جب ملی تو وہ کوریڈور میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے کمال ضبط سے اپنے کڑوے ہوتے تاثرات چھپا لیے۔
وہ ابھی اتنا مصروف تھا کہ ایک دم ریئیکٹ نہیں کر سکتا تھا، البتہ اس نے خود سے عہد کیا کہ اگر اس میں سعدی کا ہاتھ ہے تو اسے حساب دینا ہوگا، اور توجہ زمر کی طرف مبذول کر دی جو سامنے سے فائل کے صفحے سرسری انداز میں پلٹتی تیز تیز اس طرف آ رہی تھی۔ ایک معمر خاتون اور ایک دوپٹہ اوڑھے نوجوان لڑکی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ ہاشم کوریڈور کے سرے پہ اسے ملا تھا۔ زمر اس کے سلام کا مختصر جواب دے کر آگے ہو لی۔ وہ بنا کچھ کہے ساتھ چلنے لگا۔ ایک کریو کٹ والا نوجوان اس کی بائیں جانب تھا۔ کورٹ روم تک یہ واک خاموشی سے کٹ جاتی اگر ہاشم کی کسی بات کے جواب میں وہ نوجوان بگڑے تاثرات سے یہ نہ کہتا، انہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں رقم ادا کر رہا ہوں، ورنہ کورٹ میں یہ مجھے ریپسٹ ثابت نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی دبے دبے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہاشم نے نظروں سے تنبیہ کی مگر زمر کے قدم ایک دم رکے تھے۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئے اور سنجیدہ مگر تیکھی نظروں سے اس کو دیکھا۔ آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو سیٹلمنٹ دی ہے، ورنہ اگر ہم ٹرائل پہ جاتے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا؟ ہاشم نے ابرو اٹھا کر لڑکے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ جو پہلے ہی بہت برے موڈ میں تھا اکھڑا اکھڑا سا بولا، میں باعزت بری ہو جاتا اور مجھے یہ پیسے نہ دینے پڑتے اور میری جاب۔ مدعی لڑکی کی ماں تلخی سے کچھ بڑبڑائی تھی۔ ہاشم نے لڑکے کو ہاتھ اٹھا کر خاموش کیا اور زمر کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، میڈم پراسیکیوٹر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرائل پہ جانے کے بعد کیا ہوگا۔ الفاظ کی سنجیدگی کے باوجود ہاشم کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ 12 سال، کم سے کم بھی 12 سال کیس عدالت میں چلے گا اور کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ ثنا نے فرید کو خود وہاں بلایا تھا۔ میرے پاس ان کے ٹیکسٹ میسیجز کا ریکارڈ ہے، اور اس بات سے ثنا انکار نہیں کر رہی کہ ان کا چھوٹا موٹا صحیح مگر افیئر تھا تو نہ صرف میں عدالت میں اس افیئر کے ثبوت پیش کروں گا بلکہ 10 ایسے لوگوں کو بھی لاؤں گا جن کو اس لڑکی نے زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ یہ ان کے ساتھ بھی یہی کر چکی ہے۔ میں اس کو عدالت میں پیشہ ور عورت ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اس کا خاندان اور محلہ اس کو ڈس آن کر دے گا، کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا، اور 12 سال بعد آخری پیشی پہ جب یہ ہار جائے گی تو اس کے پاس نہ شوہر ہوگا اور نہ بچے۔ اس لیے آپ کو واقعی ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کو سیٹلمنٹ دی ہے۔ فرید نے فخریہ مسکرا کر ہاشم کو دیکھا۔ ثنا کی ماں نے لبوں پہ کوئی بددعا بڑبڑائی۔ ثنا کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اصل میں ہوگا یہ ہاشم کہ جب کیس ٹرائل پہ جائے گا تو میں اسے ٹرائل تک نہیں رکھوں گی، پہلے مہینے میں ہی پوری سٹوری میڈیا پہ لیک کر دوں گی۔ یہ شام کے اخبار کی سرخی جتنا کیس 9 بجے کی خبروں میں آئے گا، 8 اور 10 بجے والے ٹاک شوز اس پر بات کریں گے۔ ثنا کو مارننگ شوز پہ بلایا جائے گا جہاں یہ میل شاونسٹ قسم کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کر ظلم کی پوری داستان سنائے گی۔ این جی اوز اس کے لیے واک کریں گے۔ یہ انٹرنیشنل سیمینارز پہ مدعو ہوگی۔ اینٹی آرمی طبقہ اس کو فرید کی ثنا کے ساتھ نہیں بلکہ ایک جرنیل کے بیٹے کی ایک مظلوم لڑکی کے ساتھ زیادتی بنا دے گا، اور تمہارا۔ فرید کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، سوشل سرکل تمہیں آؤٹ کر دے گا، تمہارا باس تمہاری رپورٹ پہ مشکوک الفاظ لکھے گا، کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گی، کیونکہ قاتل کو لوگ قبول کر لیتے ہیں، بدکار کو نہیں۔ میں ثنا کو ایک سٹار بنا دوں گی، اور 12 سال بعد تم کیس جیت بھی جاؤ تو تم بہت کچھ ہار چکے ہوگے، اور وہ ہارے ہوئے رشتے تمہیں یہ تمہارا 50,000 کے ہیئر کٹ اور 2.5 لاکھ کے سوٹ پہنے کھڑا وکیل واپس نہیں لا کر دے گا۔ سو اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو پراسیکیوٹر کے سامنے اپنے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ کو روک لیتی۔ مسکراہٹ معدوم ہوئی اور ایک کٹیلی نظر ان دونوں پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گئی۔ فرید کا چہرہ اب ثنا سے مختلف نہ تھا۔ ہاشم پہ البتہ کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کندھے ذرا سے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے پیپر ورک مکمل کر لیا تھا اور ابھی امتحانی دورانیہ ختم ہونے میں 15 منٹ تھے جب تک ممتحن ٹیچرز نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کو کہا تھا۔ حنین پرچہ الٹا رکھ کر بیٹھی، لکھ لکھ کر دکھتی انگلیوں پہ جن پہ کہیں کہیں انک لگ گئی تھی کو سہلا رہی تھی۔ اسے پیپر پڑھنے کی عادت نہیں تھی، اور بعد میں باہر لڑکیوں کے گروپ میں کھڑے ہو کر ایک ایک جواب ملانے سے تو وہ دور بھاگتی تھی۔ آدھے جواب تو وہیں غلط نکل آتے تھے۔ بس 3 پرچے مزید اور پھر BA ختم، شکر، اس نے خود کو تسلی دی۔ پھر ادھر ادھر دیکھا، لڑکیاں سر جھکائے دھڑا دھڑ لکھے جا رہی تھیں۔ امتحانی عملے کی خواتین کڑی نظروں سے دیکھتی ٹہل رہی تھیں۔ حنین کی نظریں روشن دان تک گئیں۔ 3 3 3 1 ٹوٹل ہوئے 10، اور وہ اسی طرح کھڑکیاں، دروازے، سڑک کنارے، درخت گنا کرتی تھی، اور وہ بھی 10 10 کے گروپ بنا کر پھر سے شروع کرتی۔ سارے دروازے گن کر اس نے ایک خشک سیاہی والا قلم نکالا اور اس کی نب کو کرسی کے بازو پر رگڑ کر ان دیکھے الفاظ لکھنے لگی۔
وہ عموماً پھول بناتی تھی یا تکون، اور پھر اپنا نام لکھنا شروع کر دیتی، حنین یوسف، حنین یوسف، حنین حنین، اور لاشعوری طور پر اس کے بنا سیاہی کے قلم نے لکھنا شروع کر دیا، ہاشم کاردار، ہاشم ہاشم۔ وہ ایک دم چونکی، پھر قدرے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا، چہرے کا رنگ تھوڑا سرخ ہوا، بے چینی سے ماتھے پہ گرے بال ٹھیک کیے۔ جو بات کبھی کسی سے نہ کہی ہو وہ اچانک باہر نکل آئے، جیسے بھرا ہوا گلاس چھلک جاتا ہے تو انسان اپنے ہی ہاتھوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس نے قلم رکھ دیا، پھر آنکھیں بند کیں۔ نظروں کے سامنے وہ چند لمحات، چند گھڑیاں گزریں جب اس نے کبھی ہاشم کو دیکھا تھا یا اس سے ملی تھی۔ خاندانی دعوتیں، تہوار، وہ ان کی ماں کے سوتیلے بھائی کا فرسٹ کزن تھا، ہر وقت مسکراتا ہوا، بہت شاندار اور متاثر کن، مگر ایک دور کا رشتہ دار۔ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھنا ایسے تھا جیسے بندہ آئیفل ٹاور کے نیچے ہجوم میں کھڑا ہو، مگر اب آئیفل ٹاور تک گئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ خاندان میں دور دور تک کوئی ایسی تقریب ہی نہیں ہوئی تھی جس میں اس کی ایک جھلک بھی نظر آ جاتی۔ پتہ نہیں کب دوبارہ وہ اسے دیکھے گی، اس نے بے دلی سے سوچا، اور خوش نب سے پھر سے تکونے بنانے لگی، پھر پھول، پھر حنین، اور پھر سے ہاشم۔ ہاشم نے دروازے پر دستک دی اور پھر ہینڈل پکڑ کر دھکیلا۔ اندر آفس میں پرسکون خاموشی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی تھرموس سے پیالی میں چائے انڈیل رہی تھی، قریبی فائلز اور موٹی سیاہ جلد والی کتابیں رکھی تھیں۔ زمن نے بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے چینی دان اٹھایا۔ مجھے پھیکی چائے پسند ہے، ہاشم نے مسکرا کر کہتے منع کیا۔ دروازہ بند کر کے اندر آیا، کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا، کوٹ کا بٹن کھولا اور اس کے آگے سے پیالی اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ زمن نے ابرو اچکا کر چینی دان واپس رکھ دیا اور فائل کے صفحے پلٹنے لگی۔ 2-3 گھونٹ بھر کر ہاشم نے پیالی میز پر رکھی، پھر خوشگوار مسکراہٹ سے اس کو دیکھا۔ اب ہم ٹھیک ہیں آپس میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ فائل پر چہرہ جھکائے سنجیدگی سے بولی۔ شاید نہیں، کیونکہ جس طرح ابھی باہر آپ میرے ہیئر کٹ اور سوٹ کو درمیان میں لائیں۔ ہاشم نے ذرا سے شانے اچکائے۔ اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ ایک منتقم مزاج خاتون ہیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھا۔ اگر اگلی دفعہ آپ نے کسی کو یوں میرے سامنے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوں گے۔ از دیٹ کلیئر؟ کرسٹل۔ ہاشم نے پیالی سے دوبارہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے گھنگریالے بال کیچر میں آدھے بندھے تھے، ناک کی لونگ چمک رہی تھی اور سکیڑی ہوئی آنکھوں میں ٹھنڈی سی بے رحمی تھی۔ میں اپنی جاب کر رہا تھا، پھر بھی معافی مانگتا ہوں۔ آپ کو مانگنی بھی چاہیے۔ وہ پھر سے فائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چند لمحے کے لیے ہاشم کچھ نہ بولا تو زمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے یقین ہے آپ صرف سوری کرنے نہیں آئے، آپ کو کوئی فیور چاہیے؟ فائل بند کر کے وہ پیچھے ہو کر بیٹھی۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ ہاشم نے مسکرا کر ایک پیپر بیگ سامنے رکھا۔ زمر نے اسے کھولا، اندر سے کارڈ نکلا۔ کیا آپ دوبارہ شادی کر رہے ہیں؟ اسی سرد انداز میں مسکرا کر زمر نے کارڈ سامنے کیا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ میری بیٹی سونیا کی 6ٹھی سالگرہ ہے اور آپ انوائٹڈ ہیں۔ زمر نے کارڈ دیکھا۔ وہ مستطیل ڈبے میں رکھا تھا، کسی شیلڈ کی طرح، سب سیاہ تھا اور سامنے سنہرے ربن سے وہ بنا ڈھکن کا ڈبہ بند ہوتا تھا۔ اندر ایک چھوٹا سا RSVP کارڈ بھی رکھا تھا، جس کی ایک سطر میں شرکت کرنے کی حامی اور دوسرے میں معذرت تھی، اور دونوں کے آگے خالی خانے بنے تھے۔ تھینک یو ہاشم، میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی، مگر انویٹیشن اور فیور میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے کارڈ بے نیازی سے میز پہ ڈال کر اسی ٹھنڈے پرسکون انداز میں پوچھا۔ ہاشم نے ابرو سے پیپر بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ زمر نے دیکھا اس میں ایک اور کارڈ بھی تھا۔ اس نے وہ نکالا۔ اس پہ درج تھا، سعدی یوسف اینڈ فیملی۔ ہاشم نے غور سے زمر کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف ابھری، چہرے پر مضطرب سا احساس نمایاں ہوا، پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ اس نے بے تاثر آنکھوں سے ہاشم کو سوالیہ انداز میں دیکھا۔ آپ اسے کوریئر کر دیں یا ہینڈ ڈیلیور؟ نہ وہ میرے کوریئر کرنے سے آئے گا، نہ خود بلانے سے، مگر آپ کہیں گی تو وہ آئے گا۔ زمر نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں اسے بھجوا دوں گی، کہلوا بھی دوں گی، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا۔ وہ پہلے جیسے انداز میں بول رہی تھی، مگر سمندر میں پتھر پھینکنے کے بعد کے بنتے دائرے ابھی تک پھیل رہے تھے۔ نہ میں آج پیدا ہوا ہوں، نہ آپ، ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ آپ کا کہا نہیں ٹالے گا۔ ہاشم ذرا آگے ہوا، اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ سعدی کو میری پارٹی میں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح آپ اسے وہاں لائیں گی۔ زمر نے جواب نہیں دیا، وہ بس کارڈز کو دیکھتی رہی۔ ہاشم کپ رکھ کر واپس پیچھے ہوا اور اس کے چہرے کو مسکرا کر پڑھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، وہ کیا کر رہا ہے آج کل؟ جاب۔ وہ کسی سوچ میں تھی۔ ہاشم خاموش رہا۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے پھر بھی آخری گھونٹ اندر انڈیلا اور ذرا آواز سے پیالی رکھی۔
زمر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، آپ ابھی تک یہیں ہیں، یعنی آپ کو کوئی اور بھی فیور چاہیے؟ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور بولنے کے لیے لب کھولے کہ میرا جواب انکار ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، میں جانتی ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دائرے اب پھیل پھیل کر مٹ چکے تھے اور وہ سنبھل چکی تھی۔ آپ کو سرکار بنام عبدالغفور حیدر میں سیٹلمنٹ چاہیے، مگر نہیں، ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ ہاشم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے واقعی حیرت سے ابرو اٹھائے۔ لیکن یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، غلطی ڈرائیور کی نہیں تھی، پھر بھی وہ دیت دینے کو تیار ہے۔ وہ ایک 16 سالہ کی لڑکی تھی جو اس ایکسیڈنٹ میں مر گئی۔ ہاشم، ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ اگر لڑکی کا خاندان دیت لینے پر راضی ہو گیا تب پراسیکیوٹر کا کیا خیال ہوگا؟ تب پراسیکیوٹر اپنی جیب سے دیت جتنی رقم ادا کر کے متاثرہ خاندان کو مجبور کر دے گا کہ وہ ٹرائل پہ جائیں۔ اوہ، آپ خود یہ رقم ادا کریں گی ان کو؟ اس نے مصنوعی حیرت سے ابرو اٹھائی۔ زمر پہلی دفعہ پورے دل سے مسکرائی۔ میں نے کہا ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں، میں نہیں، سوری، مگر آپ کو شاید معلوم نہیں، یہ کیس میں نہیں دیکھ رہی، یہ پراسیکیوٹر بصیرت کا کیس ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش رہ گیا۔ بھویں سکیڑ کر اس نے دفتر اچنبے سے زمر کو دیکھا اور پھر سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ 50,000 کا ہیئر کٹ اور 2.5 لاکھ کا سوٹ، آپ واقعی ایک منتقم مزاج خاتون ہیں، بظاہر مسکراتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ آپ نے جان بوجھ کر یہ کیس انہیں دے دیا کیونکہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ڈیفنس میں ہاشم کارآمد ہے تو وہ کبھی اسے سیٹل نہیں کریں گے۔ گڈ، ویری گڈ۔ زمر نے مسکرا کر ابرو اچکائے۔ میں معاف نہیں کیا کرتی ہاشم، یو نو دیٹ۔ کیا میں اب بھی آپ کی پارٹی میں انوائٹڈ ہوں؟ بالکل، اور آپ سعدی کو بھی لائیں گی۔ ہمارے ذاتی تعلقات اس سب کی وجہ سے متاثر نہیں ہوں گے۔ وہ مسکرا کر اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا، بار بار بجتا موبائل سائلنٹ پہ کیا، پھر اسی رسان سے بولا، میں اس کیس کو سیٹل کروا لوں گا۔ ہاشم سب سنبھال لیتا ہے، یو نو دیٹ۔ باوجود اس کے کہ بصیرت صاحب کے پاس آج کے بعد بہت وقت ہوگا۔ اس نے سمندر میں دوسرا پتھر پھینکا۔ کیوں، آج کیا ہوا ہے؟ اس نے دوبارہ سے فائلز کھول لیں۔ ان کے کیس کا فیصلہ جو آ گیا ہے۔ کس کیس کا؟ وہ اب ایک سطر کو انڈر لائن کر رہی تھی۔ ہاشم نے جواب نہیں دیا۔ زمر نے دوسری سطر انڈر لائن کی، پھر یکدم اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کس کیس کا؟ اب کے سوال کی نوعیت مختلف تھی۔ آنکھوں میں بے پناہ شاق اور اضطراب تھا اور چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا، جیسے سنہرے سیاہ صحرا میں اچانک سے برف باری ہو جائے۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ مجھے بھی ابھی پتہ چلا۔ ہاشم کو جیسے بہت افسوس ہوا تھا۔ کیا فیصلہ آیا؟ اس نے اگلی سانس میں پوچھا۔ وہ جگہ سے بھی نہیں اٹھی، گردن اٹھا کر ہاشم کو دیکھتی وہ بالکل ساکن تھی۔ ناٹ گلٹی، ہر الزام سے بری۔ ہاشم نے ہمدردی سے سر جھٹکا۔ آئی ایم سوری، پھر دوبارہ سے بجتے موبائل کی طرف متوجہ ہوتا باہر نکل گیا۔ کوریڈور میں آ کر اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ میں بھی معاف نہیں کرتا، یو لٹل بچ، اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اندر زمر ابھی تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ صحرا میں برف باری ہنوز جاری تھی۔